السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ باجماعت نماز کی کتنی فضیلت ہے؟ 27 درجے۔ ایک حدیث میں 25 درجے آتا ہے، ایک میں 23 آتا ہے، تو اس کا کیا تطبیق ہوگی؟ دو میں نے باتیں بتائی تھی، ایک تو یہ کہ شروع میں 23 درجے رکھا گیا، پھر بڑھا کر 25 کر دیا، اور فائنل پھر 27 کر دیا گیا۔ ایک تو یہ کہ شریعت میں آہستہ آہستہ جب بڑھا کر دے دیا، اور دوسری توجہ میں نے بتائی تھی کہ یہ اجر 25 23 27 ہے، مختلف چیزوں کے اہتمام کے ساتھ۔ آپ کا وضو اچھا ہے، مسواک کی، آپ نے تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھی ہے، خشوع و خضوع کے ساتھ نماز پڑھی ہے، تو آپ کے درجات بڑھتے چلے جائیں گے۔ ان چیزوں میں جتنی کمی ہوگی اتنا اجر بھی کم ہوتا چلا جائے گا۔ کون سا وقت ممنوع وقت سے مستثنیٰ ہے؟ کون سا ممنوع وقت کس وقت سے مستثنیٰ ہے؟ نصف النہار جمعے کے دن سے مستثنیٰ ہے۔ ممنوع اوقات کی تعداد کتنی ہے؟ 5۔ کون سا علاقہ ان سے مستثنیٰ ہے؟ مکہ۔ اور کون سی عبادت ہے ان 5 اوقات سے مستثنیٰ ہے؟ جی، فرض نماز۔ فرض نماز۔ پھر عصر کے بعد اور فجر کے بعد کون سی نماز مستثنیٰ ہے؟ سببی۔ سببی نماز۔ ویسے مطلق بنا سبب کے نہیں پڑھ سکتے آپ ان 5 اوقات میں۔ جس نماز کے پیچھے کوئی وجہ نہ ہو، ویسے ہی آپ کا دل کر رہا ہے نفل پڑھنے کا، تو ان 5 اوقات میں نہیں پڑھ سکتے آپ۔ حدیث 56۔ اس کے ہم نے مسائل لکھوا دیے تھے آپ کو، مسئلہ لکھ لیا تھا اس کا نام نے؟ سبب میں نے بتا بھی دیا تھا، پھر آپ سوال سمجھ سے بالا تر ہے۔ میں نے بتایا تھا سنت رہ گئی ہے آپ کی، فرض رہ گئی ہے، تحیت المسجد ہے، وتر رہ گیا آپ کا، یہ سب سببی نماز ہے۔ یہ استخارہ ضروری کرنا ہے آپ نے، سببی نماز۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، صلاۃ الرجل فی الجماعۃ، آدمی کا نماز پڑھنا جماعت کے ساتھ، تضاعف، وعلیکم السلام، بڑھا دیا جاتا ہے اجر اس کا، تضاعف ضعف سے ہے نا، تضعیف ڈبل کر دینا، دوگنا کر دینا، اجر کو بڑھا دیا جاتا ہے، علی صلاتہ، اس کی اس نماز پر، فی بیتہ، جو اس نے گھر میں پڑھی، وفی سوقہ، اور اس نے بازار میں پڑھی، 25 ضعفا، 25 درجے۔ باجماعت نماز کا اجر بڑھا دیا جاتا ہے اس نماز سے جو اس نے اکیلے گھر میں پڑھی ہے یا بازار میں پڑھی ہے۔ یہاں 25 آ گیا، 25 اور 27 کی توجہ میں آپ کے سامنے ذکر کر چکا ہوں۔ وذالک، اور وہ اس طرح کے، انہ اذا توضا، جب وہ وضو کرتا ہے۔ اب یہ 27 جو درجے مل رہے ہیں یا 25 درجے مل رہے ہیں، اس کے پیچھے اس کا ایک عمل ہے، اس عمل کا ذکر ہو رہا ہے یہاں پر۔ اذا توضا، جب وہ وضو کرتا ہے، فاحسن الوضوء، اور اچھا وضو کرتا ہے۔ احسن وضو کا میں نے آپ کو بتایا تھا، احسن وضو کسے کہتے ہیں؟ نہیں، احسن وضو 3 دفعہ اعضاء وضو کو دھونا، کیونکہ آپ نے یہ پڑھ لیا وضو کے بیان میں، اعضاء وضو 1 بار بھی دھو سکتے ہیں، 2 بار بھی، اور 3 بار بھی، حتیٰ کہ ایک ہی وضو کے اندر کسی عضو کو 1 دفعہ دھو لیں، کسی کو 2 دفعہ، اور کسی کو 3 دفعہ۔ ساری چیزیں حدیث میں موجود ہیں۔ احسن وضو یہ کہ ہر عضو کو 3 دفعہ دھویا جائے، سوائے سر کے مسا کے، وہ 1 بار ہی ہے۔ تو اس نے وضو اچھے طریقے سے کیا، ثم خرج الى المسجد، پھر وہ مسجد کی طرف نکلا، لا یخرجہ الا الصلاۃ، اسے گھر سے نہیں نکالتی مگر نماز۔ مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے گھر سے نکلا، بس یہی مقصد ہے اس کا۔ لم یخطو خطوہ، نہیں اٹھاتا کوئی ایک قدم، نہیں اٹھاتا کوئی ایک قدم۔ وہ 2 کام کر لیے اس نے، 2 کام۔ پہلا کام کیا ہے؟ اچھا وضو، اور دوسرا وہ گھر سے نکل رہا ہے نماز کے لیے۔ اب گھر سے نکلنے کے بعد کوئی ایک قدم بھی اٹھاتا ہے، رفعت لہ بہا درجہ، ایک درجہ بلند کر دیا جاتا ہے، وحط عنہ بہا خطیئہ، اور ایک گناہ معاف کر دیا جاتا ہے، اور ایک حدیث میں ایک نیکی لکھ دی جاتی ہے۔ ایک درجہ بلند ہوا، ایک گناہ معاف ہوا، اور نیکی میں اضافہ ہو گیا۔ ایک قدم پر یہ 3 برکتیں حاصل ہو گئی اس کو۔ فَإِذَا صَلَّى، جب وہ نماز پڑھ لیتا ہے، لم تزل الملائکۃ تصلی علیہ، فرشتے مستقل اس کے لیے رحمت کی دعا کرتے رہتے ہیں، ما دام فی مصلاہ، جب تک وہ اپنے مصلی میں بیٹھا رہتا ہے۔
जहां उसने नमाज पढ़ी है ना, जहां खड़ा होकर जहां तक सजदा किया था, ये इसका मुसल्ला है। खड़े होने की जगह से लेकर सजदा करने वाली जगह तक ये मुसल्ला, वहीं बैठा रहता है वो, पीछे नहीं हो जाता, पिछली सफ में नहीं चला जाता, उठकर नहीं जाता। फरिश्ते क्या दुआ करते हैं? अल्लाहुम्मा सल्ली अलैहि, अल्लाह रहमत नाज़िल फरमा इस पर। अल्लाहुम्मा मगफिर लहू, अल्लाह मगफरत फरमा दे इसे। अल्लाहुम्मा रहमहू, अल्लाह रहमत नाज़िल फरमा इस पर। एक हदीस में आता है वो अल्लाहुम्मा तुब अलैहि, अल्लाह खुसूसी तवज्जो नाज़िल फरमा इस पर। वला यज़ालु फी सलातिन, वो नमाज ही में रहता है, मंतज़र सलाता, जब तक वो नमाज में होता है। ये लाजवाब बरकत हैं। कितनी फजीलतें हासिल हुई? नंबर एक, हर कदम पर गुनाह माफ हुए, दरजात बुलंद हुए, नेकी मिली। अब मस्जिद की तरफ आते हुए कितने कदम उठाएगा वो? 100 भी हो सकते हैं, 200 भी हो सकते हैं, 50 भी हो सकते हैं, 10 भी हो सकते हैं। और साहबा इकराम फरमाते हैं, सही बुखारी की हदीस है, जब हम नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद में जाते थे, न तकारबु बैना अक़दामीना, हम छोटे छोटे कदम रखते थे। क्यों जी? ज्यादा सवाब मिल सके, नेकी का हिर्स इसको कहते हैं। और हम जब नमाज में लेट हो जाए तो हम भाग रहे होते, एक कदम इधर होता है, दूसरा उधर, 20 कदम छोड़ दिए हमने। तो नमाज की तरफ आने का एक तरीका कार क्या होता है? भागते हुए नहीं आना, इत्मीनान और सुकून के साथ, इत्मीनान और सुकून के साथ। कुरान करीम में 3 अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं, अगर गौर करें तो तीनों अल्फाज का मुख्तजा बहुत खूबसूरत है, अंदाज अल्लाह का। जब रिस्क के हुसूल के लिए इंसान को कहा ना चलो, रिस्क के हुसूल के लिए, तो उसमें कहा फमशु, मशी, चलो नॉर्मल चाल चलनी है। और जब अल्लाह की इबादत के लिए बात आई तो फरमाया फस्तबिकु, मुसाबकत, थोड़ा सा मुकाबलाबाजी होनी चाहिए। और एक हदीस में आता है अस्रिउ, ठीक है। और जब आती है जन्नत की बारी तो कहा सारिउ, दौड़ो। तो उसका माना यह है कि चीज की हैसियत को देखकर आपको चाल चलनी है। रिस्क का वादा अल्लाह ने कर रखा है, जितना नसीब है ना उतना लेकर जाना है आपने, उससे पहले मौत नहीं आएगी आपको। नसीब तो मिलना है, तो नॉर्मल चाल चले, रिस्क के हलाल के उसूल के लिए जायज कोशिश करें। ज्यादा दौड़ने की जरूरत नहीं है, ओवर टाइम लगाने की भी जरूरत नहीं है। कि नींद की परवाह भी नहीं है, सेहत की परवाह भी नहीं है, इबादत की परवाह भी नहीं है, अहल वयाल की परवाह नहीं है, बस सुबह और शाम जखीरा जमा कर लें। नसीब में क्या होगा वो बुरसा के लिए होगा, आपको मिलना कुछ भी नहीं है। जबकि हाँ, जन्नत का वादा किसके साथ किया है? हर एक के साथ नहीं है, सिर्फ उनके साथ है जिनके पास अमल साले होंगे। लियबलुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, तो इसके लिए तो कोशिश करनी चाहिए ना। और सिर्फ कोशिश नहीं, तेज कोशिश करनी है, मुकाबला होना चाहिए। हमारे यहाँ मुकाबला होता है, मुकाबला हुस्न, मुकाबला खेल, मुकाबला उहदा मनसब। लेकिन जिस मुकाबले का जिक्र है वो ये है कि अगर कोई पहली सफ में नमाज पढ़ रहा है तो आपने मुकाबला करते हुए उससे पहले पहुंचने की कोशिश करनी है। अगर वो पढ़ रहा है तो आप उससे ज्यादा पढ़ने की कोशिश करें, ये मुकाबला मतलूब है ना, ये चीज है। पर जन्नत के लिए तो जन्नत, पूरी दुनिया भी जन्नत की एक बालिश के बराबर नहीं हो सकती, सारे खजाने में, तो उसके लिए तो और ज्यादा कोशिश होनी चाहिए। तो ये बंदा मस्जिद की तरफ निकल रहा है, एक कदम पर ये 3 अजर मिल गया। मस्जिद में दाखिल हुआ, मिसवाक आपने वजू किया, गुनाह माफ हो गए सारे आपके, मिसवाक से अल्लाह की रजा मिल गई, फिर ये दरजात बुलंद हो रहे हैं, फिर गुनाह माफ हो रहे हैं। जमात के साथ नमाज पढ़ ली, 27 दर्जे मिल गए आपको, 25-27 दर्जे। नमाज पढ़ने के बाद अपनी जगह पर बैठे हुए, मजीद फजीलत यह कि फरिश्ते अल्लाह ने मुकर्रर कर दिया आपके हक में दुआ कर रहे हैं, जब तक बैठे रहे। 3 काम नहीं करने आपने, जगह नहीं छोड़नी, किसी से बात नहीं करनी, किसी को तकलीफ नहीं देनी, और बेवजू नहीं है आप तक। तो गोया कि आप नमाज में हैं और फरिश्तों की रहमत और मगफरत की दुआ आपको हासिल हो रही है। बहुत बरकत नमाज से हासिल होती है। तो ये नमाज का हकीकत इंसान को सुकून के लिए, गुनाहों से तहफ़्फ़ुज़ के लिए ये रखी गई है। कुछ लोग कहते हैं ना नमाज पढ़ने के बावजूद भी सुकून नहीं मिलता, ये हकीकत है। तो उनको क्या जवाब होना चाहिए? नमाज पढ़ने के बाद भी अगर सुकून नहीं मिलता तो क्या जवाब होना चाहिए उनके लिए? सुकून से नमाज पढ़ के देखें, सुकून से नमाज पढ़ के देखें, सुकून मिलेगा, ये अल्लाह का वादा है, इसमें अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सुकून रखा है। मसला नंबर 1, नमाज बाजमात का सवाब, नमाज बाजमात का सवाब 25 और 27, 25 और 27 दर्जे ज्यादा है इनफिरादी नमाज से।
दूसरा मसला, अकेले नमाज पढ़ने का अजर बाजमात से बहुत कम है। सर अगर नींद आए नमाज में, क्या इसका मतलब यह है कि सुकून मिला? इसका मतलब यह है कि आपको नमाज आपने सही नहीं पढ़ी। नमाज अगर नींद है ना, तो नींद एक ऐसी वजह है जो नमाज के खुशू खुदू को खत्म करेगी। 56 है। बाजमात नमाज की फजीलत, आगे लिखना तीसरा मसला ये, बाजमात नमाज की फजीलत आहसन वुजू करने से, आहसन वुजू करने से, मस्जिद की तरफ जाने से, और इखलास नीयत से इबादत करने, इखलास नीयत से इबादत करने, और नमाज के इंतजार में बैठे रहने की, और नमाज के इंतजार में बैठे रहने की वजह से बढ़ती है। जी, इखलास नीयत से इबादत करने और नमाज के बाद इंतजार में बैठे, नमाज के इंतजार में बैठे रहने की वजह से बढ़ती है। चौथा मसला, नमाज का इंतजार करने से उतना ही अजर मिलता है, नमाज का इंतजार करने से उतना ही अजर मिलता है जितना नमाज अदा करने वाले को मिलता है। बाजमात नमाज, ये एक इनफरादी मसला है अलग इससे हटकर। बाजमात नमाज जो है ना, 4 लोगों पर फर्ज नहीं है, 4 किस्म के अफराद पर फर्ज नहीं है बाजमात नमाज। यूं भी कह सकते हैं, जमात से हटकर नमाज पढ़ने के 4 शरई सबब हैं। बाजमात नमाज को अगर आप तर्क करते हैं तो उसके 4 शरई सबब हैं: बारिश, सफर, मरज यानी बीमारी, खौफ, ये 4 सबब हो गए। मतर, मरज, सफर, खौफ। खौफ मतलब लड़ाई हो रही है बाहर, कभी ऐसा होता है ना कि 2 गिरोहों में लड़ाई हो गई है, तो इस अंधाधुंध लड़ाई में दाखिल नहीं होना आपने। आपको नमाज पढ़ने का शौक था, लड़ाई हो रही है, जंग हो रही है, और आप जा रहे हैं बीच में नमाज पढ़ने के लिए, तो फिर जाहिर अपने आप को नुकसान पहुंचाने वाली बात है। इसी तरह जैसे कोरोना का मसला था, एक खौफ की एक फिजा थी, जो जा रहा है कह रहे हैं वापस नहीं आ रहा, तो इसलिए फिर घर में ही नमाज एक शरई सबब बन गया था। इस तरह का मसला लाइक हो जाए, ठीक है, ये 4 सबब हो गया। अच्छा, इसमें फिर खवातीन और बच्चे, ये भी मुस्तस्ना है, खवातीन और बच्चे भी मुस्तस्ना है, इनके लिए भी जरूरी नहीं है मस्जिद में नमाज पढ़ना। आएंगे, अच्छी बात है, तरगीब दी है शरीयत ने, इस अजर के उसूल के लिए आना चाहिए, लेकिन फर्ज नहीं है। जानबूझकर नमाज को तर्क करेंगे गुनाहगार हैं, जिनके पास शरई सबब नहीं है, गुनाह के मुर्तकिब हो गए। और अब्दुल्ला बिन मसूद की मैंने हदीस सुनाई थी कि तुम गुमराह हो जाओगे, बिलाखिर गुमराही तुम्हारा मुकद्दर है अगर मस्जिद को छोड़ दिया तुमने। नबी इस्लाम ने अब्दुल्ला बिन उम्मे मक्तूम को क्या कहा था जब वो नाबीना सहाबी आकर अल्लाह के रसूल से कहा कि मैं नाबीना हूं, मैं मस्जिद में नहीं आ सकता, मुझे लाने वाला कोई नहीं है, तो क्या मैं घर में नमाज पढ़ सकता हूं? तो आपने क्या कहा था? अजान सुनते हो, घर में आवाज आती है अजान की? फरमाया आती है। तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया फिर आकर मस्जिद में नमाज पढ़नी है तुम, फिर घर में नहीं होगी। सबब है, आप जमात के साथ वही नमाज पढ़ लें, जहां फैक्ट्री में है या आप ऑफिस के अंदर है, स्कूल के अंदर है, मस्जिद दूर है, नहीं जा सकते, छुट्टी नहीं मिल रही, वहां जमात के साथ नमाज पढ़ लें। जी, अकीदा सही होना चाहिए, तो मतलब ऐसी बात है जिस पर कोई समझौता नहीं है। जिसका अकीदा ठीक नहीं, ना उसकी नमाज होती है ना उसके पीछे नमाज होती है। जी, जल्दी भी वही नमाज पढ़ाता है जिसका अकीदा सही नहीं होता। इसमें तो उलमा का इत्तिफाक है बगैर किसी शक के, अकीदा ठीक है,
تو اس کی بھی ہو جاتی ہے, اس کے پیچھے بھی ہو جاتی ہے. عقیدہ ٹھیک نہیں, نہ اس کی ہوتی نہ اس کے پیچھے ہوتی. عقیدے کے لیے صرف بنیادی طور پر 2 سوال کر لیں آپ, 2 بنیادی سوال. این اللہ, اللہ کہاں ہے؟ اگر وہ کہتا فی کل مکان, ہر جگہ ہے, تو سلام کر کے آ جائیں اس کو. یہ تو قرآن کا بھی اور اسلاف کا بھی اور پھر امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا بھی موقف ہے. جو رحمان کو عرش پر مستوی نہیں مانتا وہ کافر ہے, نص سری کا انکار ہے. اکثریت کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ ہر مخلوق میں بستا ہے, ہر جگہ بستا ہے. دوسرا سوال اب ان سے یہ کریں, اور وہ سوال ہے اللہ رب العزت کے وجود کے بارے میں. شرک کی 4 قسمیں ہے نا, پڑھ رہے ہیں تو عقیدہ, اسلامی عقیدہ پڑھے نا. شرک کی 4 قسمیں کون سی ہیں وہ؟ نہیں. شرک فی الذات ہے, شرک فی العلم ہے, شرک فی العبادہ ہے, شرک فی التصرف ہے. یہ 4 قسمیں, شرک فی الذات, شرک فی التصرف, شرک فی العبادہ اور شرک فی التصرف. یہ 4 قسمیں. عقیدہ جس کا صحیح نہ ہوا مجھے بتائیں, اس کا عمل قبول ہوگا؟ خود قرآن میں موجود ہے, انبیاء کے بارے میں. نبی علیہ السلام کو اللہ نے کہا لئن اشرکت لیحبطن عملک, اگر آپ نے شرک کیا بھی آپ کے عمل بھی برباد کر دیں گے. تو عمل ہی برباد ہے اس کے. جی, اس لیے جاننا ضروری ہے نا. چلے یہ الگ مسئلہ ہے پھر. عقیدے کے بیان میں آپ پوچھ سکتے ہیں اپنے شیخ سے سوال. یہ اس حوالے سے ہمارے پاکستان میں اکثریت ان 4 میں سے کسی ایک شرک میں مبتلا ہے. اکثریت. ایسا نہیں ہے کہ مسلمان کلمہ کو شرک نہیں کرتا, قرآن میں موجود ہے نا, وہ آیت بڑی مشہور ہے, وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ. ایمان لانے کے بعد اکثر لوگ مشرک ہوتے ہیں, اکثر لوگ. اکثریت میں یہ شرک موجود ہے. ابھی وہ یہ بھی تازہ بیان جاری ہوا ہے نا اس کا. دیکھیں کیسے کیسے لوگ ہیں, میڈیا پر لوگ کتنے فالو کرتے ہیں ان کو. یہ سلمان مصباحی جو ہے, لوگ سنتے ہیں اس کو بہت زیادہ. اس نے کہا کہ قرض لینے کے لیے آپ IMF کے پاس جاتے ہیں, کیا ضرورت ہے, ہمارے پاس تو داتا موجود ہے, ہمارے پاس علی حجویری موجود ہے, ہمارے پاس غوث اعظم موجود ہیں, سارے ان سے التجا کریں تمہارا سارا قرضہ ختم. ان بابوں کی وجہ سے ہمارے پاکستان کا 70 سال سے یہ حالت ہے. ایسا شرک اور کفر ہے. ایک نے یہ سیلاب جب بہت زیادہ پھیلا تو جملہ اس نے ڈالا اپنا, اے غوث اعظم تو ڈوبنے سے بچاتا ہے, تو اب ڈوبوں کو بچا لے. کیسا شرک ہے. مشرکین مکہ بھی قرآن میں موجود ہے, جب کسی مشکل میں پھنس جاتے تھے کس کو پکارتے تھے؟ صرف اللہ کو. اور ہم پھر بھی باز نہیں آئے. ان 4 چیزوں سے جائزہ لینا ہے آپ نے. تصرف میں اکثر کا عقیدہ یہ کہ اللہ رب العزت نے نفع نقصان میں اختیارات دے رکھے ہیں کسی نہ کسی کو. کوئی کسی شیخ عبد القادر جیلانی کو غوث اعظم بنا کر بیٹھا ہوا ہے, کوئی کسی کو بنا کر بیٹھا ہوا ہے. وہ نیک شخصیات اللہ کی بندگی کرنے والی. شیخ عبد القادر جیلانی کی آپ کتاب پڑھ کے دیکھ لیں, 2 کتابیں بڑی عظیم ہیں جو شرک کا ایسا تلا کما کر دیتی ہیں. ایک ہے غنیۃ الطالبین, دوسرا فتح الغیوب. وہ تو سبق دے رہے ہیں اللہ سے مانگنے کا, اور آپ ان سے مانگ رہے ہیں. ابو ہریرہ فرماتے ہیں رضی اللہ عنہ 57, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اسقل الصلاۃ. اسقل, ثقیل کس کو کہتے ہیں؟ ثقیل. الحجر ثقیل, سخت بھاری. اور اسقل کا معنی کیا ہوگا؟ تو ثقیل اور اسقل میں کیا فرق ہوا؟ جی کون بتائے گا؟ اسقل اور ثقیل میں کیا فرق ہے؟ ترجمہ کیا کریں گے ہم؟ اسقل کا معنی کیا کریں گے؟ سب سے زیادہ بھاری. اسم تفضیل ہے نا. اور ثقیل کون سا سیگا ہے؟ مبالغہ ہے. بہت بھاری. ثقیل کا کریں گے بہت بھاری, اور اسقل کا معنی کریں گے سب سے بھاری. کیونکہ اسم تفضیل میں تقابل ہوتا ہے, کسی کے مد مقابل ہوتا ہے. جس کہتے ہیں نا زید افضل من عمر, زید عمر سے افضل ہے, تقابل ہے. اور ثقیل مبالغہ ہے, تو اس میں تقابل نہیں ہوتا, فی نفسی معنی ہوتا ہے. اس میں معنی کی زیادتی ذاتی ہوتی ہے, کسی کے مقابلے میں نہیں ہوتی. بہن بھائی یہ کیا اوپر کوئی سوال ہے؟ نہیں, بہن بھائی ثقیل اور اسقل کا بتایا انہوں نے. اسقل بھائی اور ثقیل بہن, ایسے ہی ہے. تو اسقل الصلاۃ, دیکھیں اسم تفضیل اضافت کے ساتھ استعمال ہوتا ہے. اسم تفضیل 3 طرح سے استعمال ہوتا ہے عربی میں, یا تو مضاف کر استعمال ہوگا, یا الف لام کے ساتھ, یا میم کے ساتھ. اللہ اکبر, اکبر اسم تفضیل ہے, اسم مبالغہ ہے. اکبر اسم تفضیل ہے نا.
تو میں نے 3 طریقے بتائے یہاں پر، الف لام سے یا اضافت سے یا من سے. ان 3 میں سے کون سا ہے یہاں پر؟ کہاں ہے اضافت؟ کوئی بھی نہیں ہے، محذوف ہے وہ. اصل ہے اکبر من کل شیء. ترجمہ جب ہم کرتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ اللہ ہر چیز سے بڑا ہے نا، تو وہ محذوف ہے، اکبر من کل شیء. یا تو یہ تینوں چیزیں لفظاً ہوں گی یا تقدیراً ہوں گی. برل نمازوں میں سب سے زیادہ بھاری نماز علی المنافقین، منافقین پر، وہ اعتقادی ہوں یا عملی ہوں. دو قسمیں نا منافقی. اعتقادی منافق کس کو کہتے ہیں جی؟ اعتقادی منافق جو اسلام کا صرف لبادہ اڑا ہوا ہے اس نے، یعنی اسلام مسلمان ہونے کا ناٹک کر رہا ہے، اندر کفر ہے، دل سے وہ کافر ہے. ایمان مکمل ہوتا ہے 3 چیزوں سے. 3 چیزیں کون سی ہیں جی؟ اقرار باللسان، تصدیق بالقلب، عمل بالجوارح. زبان سے اقرار کریں، دل سے تصدیق، اور عمل سے اعضاء سے کر کے دکھائیں وہ کام جو آپ نے تسلیم کیے ہیں. منافقین 2 کام کرتے تھے، زبان سے اقرار اور اعضاء سے عمل، لیکن دل سے تصدیق نہیں تھی. اس لیے اللہ نے کہا واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون. یہ جو کہہ رہے ہیں نا انک لرسول اللہ، منافقین نے اللہ کے رسول سے کہا تھا کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، اور اللہ نے کہا یہ جھوٹ بول رہے ہیں. حالانکہ صحیح تو کہہ رہے ہیں منافقین کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، پھر بھی اللہ نے کہا منافقین جھوٹ بول رہے ہیں. اس کی کیا وجہ ہے جی؟ زبان سے کہتے تھے لیکن دل سے نہیں مانتے تھے. تو جب ان 3 میں سے کوئی ایک چیز بھی چلی گئی، ایمان مکمل نہیں ہوگا آپ کا. تو اعتقادی منافق ہے یا عملی منافق ہے، ان پر 2 نمازیں بہت باری ہیں. ایک ہے صلاۃ العشاء، عشاء کی نماز. دوسری ہے صلاۃ الفجر، فجر کی نماز. ایک نماز سونے کا وقت شروع ہو چکا، دوسرے میں اٹھنے کا وقت ہے. جی ایمان ان 3 چیزوں سے مکمل ہوتا ہے. بالکل تعریف ہے ایمان کی. وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِيهِمَا، اگر پتہ چل جائے ان کو ان 2 نمازوں میں اجر کیا ہے، ان 2 نمازوں کا اجر ان کو اگر پتہ چل جائے لَأَتَوْهُمَا، تو یقیناً ان 2 نمازوں کو ادا کرنے کے لیے آئیں گے. وَلَوْ حَبْوًا، اگرچہ گھٹنوں کے بل چل کر آنا پڑے. جیسے بچے نہیں چلتے، چھوٹے بچے ابھی چلنا شروع نہیں ہوا تو گھٹنوں کے بل چل رہے ہوتے ہیں، اس طرح بھی اگر ان کو مسجد میں آنا پڑے تو ضرور آئیں. ایک اور حدیث میں اگر ان کو پتہ چل جائے نا عشاء کی نماز یا فجر کی نماز میں کچھ بانٹا جا رہا ہے، کسی جانور کے پائے مل رہے ہیں، گوشت مل رہا ہے، سائیکل تقسیم ہو رہا ہے یا ڈالر مل رہے ہیں، تو رات سوئیں گے ہی نہیں ہے. فجر کی نماز عشاء کی نماز بھی پڑھیں گے اور تہجد بھی پڑھیں گے، اور اس کے بعد ڈالر لے کر جائیں گے. ان کو صرف دنیاوی مفاد سے غرض ہے، اخروی نجات سے کوئی غرض نہیں ہے. بچوں کو ترغیب دلانے کے لیے ایک اچھا عمل ہوتا ہے، جیسے وہ نا جو 5 نمازیں پڑھے گا، کوئی نماز مس نہیں ہوگی 1 مہینے تک، ہم اس کو سائیکل دیں گے. اس طرح کی ترغیبات ہے، اچھی بات ہے، ہونی چاہیے یہ. لیکن محض صرف یہی لالچ نہ ہو، ان کو آخرت کے بارے میں بھی درس دیا جائے، سبق دیا جائے، ورنہ 40 دن کے بعد سائیکل لینے کے بعد غائب. تھوڑا سا ڈر بھی اللہ کا پیدا کیا جائے. آپ نے فرمایا وَلَقَدْ هَمَمْتُ، میں نے ارادہ کیا، ان آمر بالصلاۃ، کہ میں نماز کا حکم دوں، فتقام، نماز کھڑی کی جائے، ثم آمر رجلا، پھر میں کسی آدمی کو حکم دوں، فیصلی بالناس، چلے نماز پڑھ کے انشاءاللہ فوراً یہیں سے آ کے شروع کریں گے، نماز کے فوراً بعد انشاءاللہ. کون سی؟ کیا لکھا؟ شرک فی ذات، شرک فی عبادہ، شرک فی تصرف، اور چوتھی قسم تھی شرک علم. علم ہاں یہ نماز کی بات کی آپ نے تو جماعت کے ساتھ پڑھ لیں گھر پہ. الحمدللہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد. 57 حدیث چل رہی تھی ہماری. تو آپ نے فرمایا کہ میں نے ارادہ کیا کہ میں کسی آدمی کو نماز کا کہوں اور وہ نماز پڑھائے، پھر میں جاؤں اپنے ساتھ کچھ بندوں کو لے کر، فمعہم، اور ان کے پاس ہو، حزم من حطب، لکڑیوں کی گھٹی ہوتے ہیں بہت ساری لکڑیاں جمع کرنے کے بعد، ان لکڑیوں کو ساتھ لے جاؤں، الی قوم، اس قوم کے پاس، لا یشہدون الصلاۃ،
जो नमाज में नहीं आते, घरों में बैठे हुए हैं, फ़उहर्रिक अलैहिम बुयूतहुम बिन्नार, और मैं जला दूं उन पर उनके घरों को आग के साथ। ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस हदीस में दो हवालों से ये जो इरशाद है, एक तो ये कि मुसलमानों पर नमाज कोई भी भारी नहीं है। अगर किसी को कोई नमाज भारी लग रही है, बिलखुसूस इशा और फजर की, तो समझ लो इसमें निफाक है। ना इशा पढ़ता है ना फजर पढ़ता है, उसको फजर और इशा के लिए उठाया जाता है, लेकिन मौत मौत की कैफियत होती है। भारी है ईशा की नमाज और फजर की, तो निफाक है इसमें, निफाक, इसका इलाज करे, अल्लाह से डरे, क्योंकि इस हदीस में ये वईद है, ये खबर भी है कि ये मुनाफिकीन के लिए भारी होती है। सूरह बकरा में भी आपने पढ़ा होगा तर्जमे में, सूरह बकरा पढ़ रहे हैं ना तर्जमे, व इन्नहा लकबीरतुन इल्ला अलल खाशिईन, नमाज भारी है, लेकिन जो अल्लाह से डरते हैं उनके लिए नमाज भारी नहीं है। वो ईशा है, वो फजर है, वो ज़ोहर है, वो असर है। दूसरी बात, इजहार नफरत इस हदीस में उन लोगों से जो बगैर किसी शरई उज़र के मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए नहीं आते। नफरत का इजहार है, इस काबिल है कि आग का ईंधन बना दिया जाए, इनको आग में जला दिया जाए, बगैर किसी शरई उज़र के घर में बैठे हुए नमाज पढ़ने के लिए नहीं आते। अगर इस हदीस पर शरीयत में अमल की इजाजत होती, जी, कौन बचता? कोई भी नहीं। बच्चे होते या खवातीन होती या मरीज होते, बाकी सब दुनिया में अल्लाह को प्यारे हो चुके होते। तो हजरात गिरामी, यहाँ पर इस हदीस में सबसे ज्यादा जो तवज्जो दिलाई जा रही है वो है नमाज बाजमात की। इसी वजह से बाद अहले इल्म ने इसी हदीस से इस्तेदलाल किया है कि बगैर जमात के नमाज ही नहीं होती, बगैर जमात के नमाज ही नहीं होती। अगर से ये मौकफ थोड़ा सा सख्त है, लेकिन हमारे माहौल के एतबार से ठीक है कि जब हम गुंजाइश रखते हैं तो फिर उस गुंजाइश का फायदा उठाने के लिए हमारे पास बहुत सारे रास्ते होते हैं। इसलिए ये मौकफ ठीक है अपनी जगह पर कि नमाज बाजमात लाजिम है, इसके बगैर नमाज नहीं होती। बाकी जो कहते हैं हो जाती है, उनकी दलील इससे पहले वाली थी। नबी इस्लाम का फरमाना है कि जो जमात के साथ नमाज पढ़ता है उसको 27 मिलेंगे, और जो अकेला नमाज पढ़ता है उसको ज़ाहिर उसके मुकाबले में 1 दर्जा है। तो नमाज तो हो गई ना। अगर अकेले की नमाज ही ना होती तो मिसाल ही ना दी जाती। तो ये वो कहते हैं हो जाती है और ये कहते हैं नहीं होती, तो दोनों के अपने अपने दलाइल है। बहरहाल ज्यादा हालात के एतबार से मौकफ इख्तियार किया जाता है। हमारे यहाँ मौकफ यही इख्तियार करना चाहिए कि नमाज नहीं होती, ताकि मस्जिद में लोग आए, गुंजाइश नहीं रखनी चाहिए। जी नहीं, शरई उज़र को तो सब मानते हैं ना, शरई उज़र में तो इख्तिलाफ ही नहीं है। बच्चा है, मुसाफिर है, औरत है, मरीज है, बारिश हो रही है, खौफ है, सफर है, ये तो ज़ाहिर शरई उज़र है। ये मसला नंबर 1। आकिल बालिग मुसलमान पर, आकिल बालिग मुसलमान पर बाजमात नमाज पढ़ना फर्ज ऐन है। आकिल बालिग मुसलमान पर बाजमात नमाज पढ़ना फर्ज ऐन है, मजनून पर नहीं है ना। अगर अकल ही साथ नहीं दे रही उसकी तो उस पर नहीं है। जिसकी मैंने एक मिसाल बताई थी आपको ना, एक बंदा वो वुजू करते करते चेहरे पर आया तो उसको ये लगा कि शायद मैंने कुल्ली नहीं की, फिर दोबारा कुल्ली करके दोबारा हाथ धोए तो उसको लगा कि जैसे मैंने चेहरा ही नहीं धोया। तो उसने कहा मैं क्या करूं, इस तरह मेरे साथ होता है। तो उसने कहा आप पर नमाज ही फर्ज नहीं है, मजनून पर थोड़ी होती है। इस कदर अगर जुनून है तो जाहिर है फिर रहने दें आप, फर्ज ऐन है। फर्ज ऐन और फर्ज किफाया जानते हैं ना किसको कहते हैं? फर्ज किफाया कहते हैं चंद अफराद अगर उस काम को कर लें तो सबकी तरफ से काफी हो जाता है। फर्ज ऐन का मतलब होता है हर फर्द ने वो काम करना है, हर फर्द ने। दूसरा मसला, जिसने बगैर शरई उज़र के, जिसने बगैर शरई उज़र के बाजमात नमाज छोड़ दी, जिसने बगैर शरई उज़र के बाजमात नमाज छोड़ दी, वो सजा का हकदार है। ये हाकिम की जिम्मेदारी होती है, लेकिन माशाल्लाह हमारे हाकिम सिर्फ तस्बीह करने के लिए हैं, बस नमाज नहीं पढ़नी, तस्बीह करनी। जी, आंख खुल गई ना फिर उज़र खत्म हो गया ना। आंख खुलने के बाद फिर सो जाए, आप उज़र नहीं है। आंख नहीं खुली, वैसे आपकी रूटीन ये थी, आंख खुल जाती थी और आपने पूरे इंतजाम कर रखे थे, लेकिन नहीं हुई तो ये उज़र हो गया आपका। लेकिन उठाकर बिठा दिया आपको, फिर सो गए, ये तो उज़र नहीं है।
تیسرا مسئلہ، منافقین عبادت اس لیے کرتے تھے تاکہ لوگ انہیں دیکھ لیں، تاکہ لوگ انہیں دیکھ لیں. ان کا مقصد صرف دکھلاوا ہوتا ہے. ان کا مقصد صرف دکھلاوا ہوتا ہے. یراؤن الناس، دکھلاوا کا مطلب آپ دیکھو میں نمازی ہوں جی، صرف دکھانا. انفرادی نماز میں اقامت کہہ سکتے ہیں آپ، کہہ سکتے ہیں. عشاء اور فجر کی نماز منافقین پر بھاری ہیں. عشاء اور فجر کی نماز منافقین پر بھاری ہیں. باجماعت نماز، ٹھیک ہے، عشاء اور فجر کی نماز باجماعت منافقین پر بھاری ہے. عورت بھی سر، عورت بھی سر اقامت، جی ہاں کیا اقامت کہہ سکتی ہے اپنے لیے اگر وہ چاہے تو، ورنہ اس کے لیے اس لیے ضروری نہیں ہے کیونکہ جماعت اس نے نہیں کروانی، نہ باجماعت نماز اس کے لیے فرض ہے، نہ اس نے نماز باجماعت کروانی. اگر وہ کرواتی ہے تو ٹھیک ہے، انفرادی طور پر رہیے، ورنہ اصل یہ مرد کے لیے. 58 عورتوں کی مسجد میں حاضری کا بیان. جی، اندھیرے میں نماز پڑھنا، اندھیرا کر کے جان بوجھ کر آنکھیں بند کر کے نماز پڑھنا، یہ درست نہیں ہے. یہ ایک تصوف کی اصطلاح ہے. مراقبہ میں وہ لائٹ بند کر دیتے ہیں اور آنکھیں بند کر کے اور وہ اوپر جانا شروع ہو جاتے ہیں. ہاں، تو تصور کرو کہ آپ اوپر جا رہے ہیں اور آپ کی نماز قبول ہوگی جب آپ 7ویں آسمان پر پہنچ جائیں. بالکل باطل بات. اس لیے حدیث میں آتا ہے کہ نماز میں کہاں دیکھنا ہے آپ نے؟ سجدے کی جگہ پر تو دیکھنا ہے نا، لائٹ نہیں، وہ الگ بات ہے، ورنہ سجدے میں دیکھنا ہے. صرف تشہد کی حالت میں آپ نے اپنے اس سبابہ کو دیکھنا ہے، اس سگلی کو. جب آپ تشہد میں بیٹھیں گے، آپ تشہد میں بیٹھتے آپ کے ہاتھ کی پوزیشن یہ ہوگی اور اس وقت پھر آپ نے اس کو دیکھنا. باقی پوری نماز میں صرف سجدے کی حالت، نہ سامنے نہ دائیں نہ بائیں، نہ آنکھیں بند کرنی ہے. جی بالکل ہوتا ہے، مراقبہ سینٹر قائم ہے، جانا ہے آپ نے، بالکل ہوتا ہے. جی کبھی کبھار تکلفاً ایسا ہو جائے تو الگ بات ہے، لیکن پوری نماز باجماعت پوری جماعت میں آنکھیں بند کر لینا، یہ غلط بات ہے. یہ آپ آنکھ بند کریں اس لیے کہ خشوع خضوع اور بالکل ہی سو جائیں آپ. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، نبی علیہ السلام کا فرمان ہے، اذا استأذنت، جب اجازت طلب کرے، احدکم، تم میں سے کسی ایک سے، امرأتہ، اس کی بیوی، الی المسجد، مسجد کی طرف آنے کی، فلا یمنعها، وہ اسے نہ روکے. مسجد کی طرف عورت کا آ کر نماز پڑھنا فرض ہے کیا؟ نہیں ہے، نفلی ہے نا. تو نفلی کام کرنے کے لیے شوہر کی اجازت ضروری ہے اس کے لیے. اس لیے حدیث میں آتا ہے نا کہ اگر نفلی روزہ رکھنا چاہتی ہے عورت تو جب تک شوہر کی اجازت نہ لے نہیں رکھ سکتی وہ روزہ. بازار میں بتائے بغیر جا سکتی ہے کیونکہ وہ نفلی بھی نہیں ہے. تو ان چیزوں میں اس کو جانا چاہیے، یعنی عبادات کا شوق ہونا چاہیے. مساجد میں آنا یہ برکت کی جگہ بھی ہے، برکت کے حصول کے لیے بھی، علم میں اضافے کے لیے بھی، اپنی اصلاح، اپنے بچوں کی اصلاح کے لیے مسجد میں آنا اس ایک احسن قدم ہے. یہ شوہر کو چاہیے اجازت دے اور اس کو چاہیے کہ اجازت لے کر آئے، بلکہ شوہر کو لے کر آئے. اس نے تو نہیں آنا، یہ لے کر آئے اس کو. حالانکہ شوہر کو لے کر آنا چاہیے لیکن ان کو شوق نہیں ہوتا، تو انہیں چاہیے کہ یہ شوق اپنے اندر پیدا کریں، ان کو لے کر آئے. تو بلال بن عبداللہ نے کہا، یہ عبداللہ بن عمر کے بیٹے ہیں بلال، واللہ لنمنعہن، اللہ کی قسم ہم تو ضرور روکیں گے ان کو. ابھی ہیں یہ، اللہ کی قسم ضرور روکیں گے اپنی بیویوں کو. اقبل علیہ عبداللہ، عبداللہ بن عمر ان کی طرف متوجہ ہوئے، سبہ سبا سیئا، بہت برا بلا کہا. راوی کہتے ہیں ما رأیت ما سمعتہ سبہ مثلہ قط، اتنا برا بلا کہتے ہوئے میں نے کبھی نہیں سنا ان کو. اچھی خاصی ڈانٹ ڈپٹ کی. بعض الفاظ میں آتا کہ مارا بھی ہے اس کو. تمہیں کیسے ضرورت ہوئی اللہ کے رسول کی حدیث کے مقابلے میں بات کرنے کی؟ حدیث سے رسول آگی اور اپنی منطق جھاڑ رہے ہو تم. برا بلا کہا بھی اور سرزنش بھی کی اور لگا بھی دی. اور میں اخبرک عن رسول اللہ، میں تمہیں اللہ کے رسول کی بات بتا رہا ہوں. وتقول، تم کہہ رہے ہو واللہ لنمنعہن، تم میں ضرور ضرور منع کروں گا. صحیح مسلم کے الفاظ ہیں، آپ نے فرمایا لا تمنعوا مع اللہ مساجد، اللہ کی بندیوں کو نماز پڑھنے کے لیے مساجد سے مت روکو. عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ بڑے غیرت مند تھے، اہل خانہ کے تعلق سے بڑے غیرت مند. آپ جانتے ہیں دہیس کس کو کہتے ہیں؟
جو اپنے اہل خانہ میں خباثت کو دیکھے، یعنی بے پردگی کو دیکھتا ہے، ہر کوئی یار ایرا غیرا جا رہی ہیں عورتیں، کوئی پرواہ نہیں ہے ان کو، کوئی خبر نہیں رکھتا، وہ اس کو دیوس کہتے ہیں۔ عمر رضی اللہ پردے کے جو احکامات آئے تھے، اس میں سب سے پہلے رائے کس نے دی تھی؟ عمر بن خطاب نے۔ اللہ کے رسول آپ کی بیویاں باہر جاتی ہیں، لوگ مختلف قسم کے ہوتے ہیں، پردے کا حکم دے دیں، تو اللہ نے حیات الایجاب اتار دی۔ جی، تو انہوں نے کہا اللہ کی قسم میرا ارادہ تھا مسجد میں آنے سے روک دوں عورتوں کو، بالکل اپنے گھر میں رہیں، لیکن حدیث رسول کی وجہ سے میں یہ جرت نہ کر سکا، روک نہیں سکا، حدیث رسول آ گئی ہے۔ اور اس وقت عورتیں مسجد میں نماز پڑھتی تھی، آپ جانتے ہیں کہ مسجد میں نماز پڑھنے کی صورت کیا ہوتی تھی؟ مرد آگے عورتیں پیچھے ہوتی تھی، ایک ہی جگہ ہوتی تھی۔ اب تو ماشاء اللہ مساجد کے اندر جہاں انتظام ہے بالکل پراپر طریقے سے، عورتوں کا الگ ہے، آنے جانے کا راستہ الگ ہے، نماز پڑھنے کا انتظام بہترین موجود ہے۔ اس کے باوجود بھی اگر مساجد میں عام نمازیں تو چھوڑے، کم از کم جمعے کی نماز بھی اگر وہ جا کر نہیں پڑتی تو بہت بڑی محرومی ہے، یہ بہت بڑی محرومی ہے۔ حدیث رسول کی مخالفت پر بندے کو غصے میں آ جانا چاہیے، جس طرح ہم اپنی ذاتی مخالفت کی وجہ سے غصے سے باہر، اپنے آپے سے باہر آ جاتے ہیں اور انا کا مسئلہ بنا کر انتقامی کاروائی کرتے ہیں، تو یہ مسئلہ حدیث رسول کے تعلق سے زیادہ ہونا چاہیے۔ چلیں مسئلے لکھ لیں دوست حدیث کے۔ عورت نماز کے لیے مسجد جانے کی جب اجازت طلب کرے تو اسے اجازت دے دینا چاہیے۔ نمبر 2، کسی خاتون کے لیے جائز نہیں کہ وہ زیب و زینت اختیار کر کے مسجد کے لیے آئے، کہ زیب و زینت اختیار کر کے مسجد کی طرف آئے۔ ایک حدیث میں آتا ہے اگر کسی عورت نے خوشبو لگا لی ہے، اب اس کا پروگرام مسجد کی طرف آنے کا بن گیا تو غسل کر کے آیا، تاکہ خوشبو کے اثرات بھی اس کے اندر سے نمایاں نہ ہو، کسی بھی قسم کا فتنہ اس سے نہ جھلکے۔ جی، دوسرا مسئلہ، جو بھی خاتون مسجد کے لیے کی طرف آئے تو زیب و زینت اختیار نہ کرے۔ تیسرا مسئلہ، نبی اسلام کی سنت سے اعراض کرنے والے کو ڈانٹا جا سکتا ہے، سنت رسول سے اعراض کرنے والے کو ڈانٹا جا سکتا ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ یہ میرے خیال میں آخری کلاس تھی، ہے نا؟ آخری کلاس تھی۔ اگلی حدیث میں 12 سنتوں کا ذکر ہے، ٹھیک ہے؟ کتنی سنتوں کا؟ سنت موقعہ کی تعداد کتنی ہے؟ 12۔ نبی اسلام سب سے زیادہ کس سنت کا اہتمام کرتے تھے؟ فجر کی سنت، سنتوں میں سے، ٹھیک ہے؟ بس یہاں تک انشاءاللہ مسائل آئیں گے آپ کے امتحان میں، ان کی تیاری کیجیے گا۔ الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمده ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جی کیسے ہیں؟ ہماری سیرت کی کلاس بیچاری بہت زیادہ مظلوم کلاس رہی ہے، کوئی بارش ہوتی تو سیرت کی کلاس کینسل ہو جاتی، 9-10 محرم ہوئی تو سیرت کی کلاس نہیں ہو پائی، اور بھی کافی مسائل کا شکار رہی ہے۔ تو انفارچونیٹلی ہمارا سلیبس کافی رہ گیا، کور نہیں ہوا ہے۔ ایسا ہی ہے یا نہیں؟ تو انشاءاللہ یہ ہے کہ آواز آ رہی ہے میری؟ آواز تھوڑی کم ہے آج، ٹھیک ہے؟ تو یہ ہے انشاءاللہ ابھی ہم تھوڑا سا پڑھ لیتے ہیں، اور میں چاہ رہا تھا ریویژن بھی کرا دوں، لیکن اتنا کم ہے کہ ریویژن پھر آپ لوگ خود ہی کر لیں، کچھ ہم آگے پڑھ لیتے ہیں، جلدی سے کور کر لیتے ہیں۔ ایگزام یہ آخری ویک ہے نا، پھر آگے ایگزامز ہیں جی، ایسے ہی ہے؟ تو آپ لوگ انشاءاللہ بک سے بھی پڑھیں جہاں تک ہم نے پڑھا ہے، اور یہ سلائڈ سے بھی پڑھیں۔ سلائڈ نہیں ملی ابھی تک؟ LMS پہ اچھا آپ لوگ کو نہیں ملی، تو آپ لوگ کو کیسے ملیں گی؟
اوکے تو میں ایک کام کرتا ہوں, چلیے میں انشاءاللہ یہ سلائڈ ابھی بھیج دیتا ہوں, میں پھر دوبارہ نہ بھول جاؤں. کس کو دوں؟ ابراہیم بھائی جی. اسائنمنٹ نہیں آئے؟ چیک ہو گئے ہیں, ایک دفعہ میں نے اس کو گو تھرو کرنا ہے, تو پھر آپ کو انشاءاللہ اگلی کلاس میں مل جائیں گے. ٹھیک ہے, مارکس تو ہاں وہ تھرسڈے والی ایک ہی ہے نا. اچھا یہ بھیج دیا, یہ انشاءاللہ کام ہو جائے گا کل تک آپ کا سیرت کی سلائڈز والا. آن لائن اپلوڈڈ ہے ایل ایم ایس پہ اسٹوڈنٹس؟ آن لائن میں اپلوڈ نہیں, ٹھیک ہے انشاءاللہ امید ہے یہ کل تک ہو جائیں گے. ٹھیک ہے جی, اپنی ہم پریزنٹیشن پہ آ جاتے ہیں بغیر کسی تاخیر کے. وعلیکم السلام. یہ ہم نے پڑھ لیا تھا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قبل از نبوت کیا کر رہے تھے؟ نبی علیہ السلام نبوت سے پہلے خلوت کو پسند کرتے تھے, اکیلا رہنا پسند کرتے تھے, اس لیے تو غار حرا تک پہنچے تھے. نبوت اور رسالت کے بعد کی زندگی پڑھ رہے تھے. اچھا یہ پڑھ لیا تھا ہم نے, صادق اور امین کا لقب, اور یہ بھی ہو گیا تھا وہ جو ہے حجر اسود, اس کا والا معاملہ جو ہوا تھا وہ بھی ہو گیا تھا. جی زور سے بولے تھوڑا اسے. حضرت خدیجہ سے شادی تک کا معاملہ ہم نے پڑھ لیا تھا. ٹھیک ہے, پہلی وحی کے بارے میں ہم نے نہیں پڑھا, پہلی وحی بھی پڑھ لی تھی. میں نے ایک اشارہ دے دیا تھا کہ ہم نے پڑھ لی تھی کہ نبی علیہ السلام جو تھے وہ یہ کیا ہوا, کنٹرول شفٹ ویسے ٹائم کم ہے جی. انا للہ و انا الیہ راجعون. جی ہو گئے ہیں, بس دینے ہیں آپ لوگ کو. کوئی آیا نہیں آیا بھائی, کیسے ہو گئے کوئی بتائے. آ گیا ماؤس, آ گیا آ گیا آ گیا آ گیا. ٹھیک ہے, یہ ایگزٹ کیسے ہوگا, ہو گیا, تو ایسے ہی پڑھیں گے. چل, تو نبی علیہ السلام نبوت سے پہلے خلوت کو پسند کرتے تھے. خلوت کیا ہوتی ہے عبداللہ, کہاں ہے عبداللہ؟ ہاں, خلوت کیا ہوتی ہے؟ اکیلے رہنے کو پسند کرتے تھے, کہ وہ اکیلے رہیں اور اکیلے کچھ نہ کچھ عبادت کرنے کی کوشش کریں. وہ جو ابراہیم علیہ السلام کی جو ٹوٹی پھوٹی تعلیمات اس وقت موجود تھی, اسی پہ عمل کر کے کچھ نہ کچھ اللہ کی عبادت کریں. تو اسی لیے پھر غار حرا گئے, اور پھر ایک رات کیا ہوا کہ نبی علیہ السلام غار حرا میں تھے, تو فجاءہ الملک, کہ کون آیا؟ حضرت جبریل آئے, اور انہوں نے کیا کہا, اقرا, پڑھ. نبی علیہ السلام نے کیا کہا, ما انا بقاری, میں پڑھنے والا نہیں ہوں, میں نہیں پڑھ سکتا. قال فاخذني فغتني حتى بلغ مني الجهد, ثم انہوں نے مجھے پکڑا, زور سے پکڑا, دبوچا, اور پھر چھوڑ دیا. ارسلني ثم ارسلني, قال اب پڑھو. ایسے کتنی بار ہوا؟ 3 بار ہوا. تو پھر حضرت جبریل نے یہ آیتیں پڑھی, اقرا بسم ربک الذی خلق, یہ جو سورہ علق کی شروع کی آیتیں ہیں, پھر یہ نازل ہوئیں. جیسے یہ ہوا نبی علیہ السلام
بڑا پریشان ہو گئے, اور پریشان ہو کے کہاں گئے؟ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے پاس گئے, اور پھر وہاں پہ کیا ہوا؟ اچھا اس کا ترجمہ یہ ہاں یہاں پہ لیکن ایک امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ ہمارا دین جو ہے نا وہ دین تعلیم و تعلم ہے. کیا مطلب؟ دین سیکھنا اور سکھانا ہے, خود پڑھنا دین نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے دین کی تعلیم کے لیے جبریل کو بھیجا اور لوگوں کی تعلیم کے لیے نبی علیہ السلام کو بھیجا. یہ بات ہمیں کس بات کی انڈیکیشن دیتی ہے, کس بات کی نشاندہی کرتی ہے؟ خود ساختہ مولوی نہیں بن سکتے, خود ساختہ عالم نہیں ہوتا. علم ہوتا ہی وہ ہے جو سینے سے سینہ ٹرانسفر ہوتا ہے. کسی کو آپ کو استاد بنانا پڑے گا, کسی سے علم سیکھنا پڑے گا, کسی عالم کے آگے بیٹھ کر کتاب و سنت سیکھنی پڑے گی, ورنہ یہ چین ٹوٹ جائے گی, یہ سند ٹوٹ جائے گی. آپ کو پتہ ہے کہ جو بھی استاد آپ کو پڑھا رہا ہے اس کی سند اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک جاتی ہے. میں بھی اگر پڑھا رہا ہوں, میں تو چلے حدیث نہیں پڑھا رہا, لیکن میرے استاد شیخ عبداللہ ناصر رحمانی ہیں, شیخ ضیاء الحق بھٹی ہیں, شیخ محمود احمد حسن ہیں, شیخ حفیظ اللہ, اسی طرح شیخ رفیق الاسری رحمہ اللہ, ان کی بھی سند مجھے حاصل ہے. اسی طرح شیخ ارشاد الحق اسری حفیظہ اللہ, ان کی بھی سند مجھے حاصل ہے الحمدللہ. بھائی یہی ہے, تو ان کی سند اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک جاتی ہے پوری سند کے اس چین میں امام بخاری بھی آتے ہیں, اکثر حافظ ابن حجر آتے ہیں, بعض میں محمد گوندلوی صاحب, شاہ ولی اللہ محدث دہلوی آتے ہیں. صحیح. تو اگر کوئی ایسے خود سے ہی پڑھنا شروع کر دے گا تو اس کی تعلیم ہی بلا سند ہے, سند کے بغیر ہے اس کی تعلیم. تو انشاءاللہ جب آپ لوگ پڑھیں گے, پڑھ کے گریجویٹ ہوں گے, تو آپ کو بھی سند ملے گی حدیث کی, تعلیم کی, کہ بغیر سند کوئی علم نہیں ہوتا. علماء ہمارے مشائخ ہمارے اسلاف پوچھتے تھے سموا لنا رجالکم. امام کئی سلف سے یہ منقول ہے کہ ہمیں اپنے رجال بتاؤ, ہمیں اپنے اساتذہ کے نام بتاؤ. تو بغیر استاد اگر کوئی علم پڑھتا ہے تو بڑا خطرناک ہوتا ہے. صحیح ہے. سب سے پہلا تو خطرہ یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو 30 بار خان سمجھنا شروع ہو جاتا ہے کہ میں ہوں اور میں ہی ہوں, میں نے پڑھا ہے, باقی تو بے وقوف ہے. حالانکہ اس کو پتہ ہی نہیں کہ سامنے والے کے پاس کیا علم ہے, کیونکہ اس نے پڑھا ہی نہیں, اس نے دیکھا ہی نہیں. اپنی جہالت میں سامنے والے کا علم تسلیم نہیں کیا, اس نے اپنی جہالت میں کتاب پڑھی اور کتاب پڑھ کے اپنے آپ کو عالم سمجھنا شروع ہو گیا. اگر تو صرف کتاب سے علم آنا ہوتا تو پھر تو قرآن آ جاتا. نبی علیہ السلام کو کیوں بھیجا تعلیم دینے کے لیے؟ یہ بات اس چیز کی نشاندہی ہے کہ نبی علیہ السلام ایک معلم تھے, بلکہ نبی علیہ السلام نے خود کہا بعثت معلما, مجھے معلم بنا کے بھیجا گیا ہے. ایک حدیث میں فرمایا انا لکم بمنزلۃ والد, میں تمہارے لیے والد کی طرح ہوں. والد کیا ہوتا ہے؟ والد تربیت دیتا ہے, والد تعلیم دیتا ہے, والد آداب سکھاتا ہے, والد ڈانٹتا بھی ہے, والد پیار بھی کرتا ہے, شفقت بھی کرتا ہے. یہ سارے کام نبی علیہ السلام کرتے تھے, یہی شخصیت تھی نبی علیہ السلام کی. تو نبی علیہ السلام کا باعث نبی ہونا, معلم ہونا, اور ان کے معلم حضرت جبریل کا ہونا, اس بات کی نشاندہی ہے کہ دین کی جو سند ہے وہ اس میں تعلیم و تعلم ہے. اور یہ سند صرف نبی علیہ السلام تک نہیں ہے, بلکہ سند اللہ تک ہے. آپ اگر اسناد پڑھیں گے تو اسناد میں یہ سند اللہ تک جاتی ہے. تو بعض علماء نے حدیث قدسی کی سند بھی بیان کی, قول اللہ تعالی, یعنی ہماری سند اللہ تک ہے. یہ بات بیچ میں کٹی بھی نہیں ہے. تو بہرحال ٹھیک. اگلی بات کیا ہے؟ ہاں یہ بھی بڑی امپورٹنٹ بات ہے. یار آواز نا تھوڑی کم ہے, ان کو ذرا باہر بولیں, ان کو باہر بولیں کہ آواز تھوڑی کھولیں. اور وہ کیا ہے کہ جب نبی علیہ السلام پہلی وحی کے بعد پریشان ہو کر حضرت خدیجہ کے پاس گئے رضی اللہ عنہا, تو حضرت خدیجہ نے کیا کرا؟ ان کا رویہ, ان کا ریاکشن شو کرتا ہے کہ ایک نیک صالح بیوی کیسی ہونی چاہیے, ایک بیوی کا کردار کیسا ہونا چاہیے. تو نبی علیہ السلام جب وہاں گئے, حضرت خدیجہ کی خوبصورت سیرت اور خاص کر وحی کے موقع پر آپ کے تعامل سے ہمیں کئی ایک باتیں پتہ چلتی ہیں کہ ایک نیک بیوی کے اخلاق اور عادات کیسی ہونی چاہیے. نمبر 1, زوجہ صالحہ, نیک بیوی پریشانی کے عالم میں اپنے خاوند کو حوصلہ اور تسلی دیتی ہے. اگر شوہر ہسبینڈ پریشانی کی حالت میں گھر آیا ہے تو بیوی کا کام یہ ہے کہ وہ اس کو کمفرٹ دے, تسلی دے. یہ نہیں اپنے پورے دن کا پنڈورا باکس کھول کے بیٹھ جائے. آپ پریشان ہیں, آپ سے زیادہ میں پریشان ہوں, آپ مجھے کیا اپنی باتیں بتا رہے ہیں, میں آپ کو بتاتی ہوں کیا کیا ہوا میرے ساتھ. یہ نہیں ہے بھائی, آپ اپنی بات بھی بتائیں, کوئی مذائقہ نہیں ہے, لیکن سچویشن بیسڈ بات ہونی چاہیے. آپ پہلے سامنے والے کو سمجھیں, سامنے والے کی کیا پوزیشن ہے, سچویشن ہے, کس کیفیت میں وہ گھر آ رہا ہے پورے دن کی پریشانی کے ساتھ. تو آپ کو بھی اللہ موقع دے گا, آپ بھی بات کریں اپنی. لیکن اگر وہ کسی خاص پریشانی میں آ رہا ہے تو ایک نیک بیوی کی جو صفت ہے, ایک نیک بیوی کا جو کام ہے وہ یہ ہے اپنے شوہر کو تسلی دے. نمبر 1. نمبر 2, پریشانی کے حل کے لیے ہر طرح کی کوشش کرے. انہوں نے کیا کرا؟
حضرت خدیجہ نے نبی علیہ السلام کو چادر چڑھائی اور اچھے الفاظ ادا کیے اور پھر ورقہ بن نوفل کے پاس لے کے گئے. آگے آ رہا ہے. دوسرا، اپنا مال و جان اس پر فدا کرنے کے لیے تیار رہتی ہے. یعنی بیوی جو ہے وہ ایک نیک بیوی کی نشانی یہ ہے کہ وہ سب کچھ اپنے شوہر کے لیے ڈیڈیکیٹ کر دے. جیسے شوہر نے اپنی لائف اس کے لیے ڈیڈیکیٹ کی ہے تو بیوی بھی اپنی لائف ڈیڈیکیٹ کرے. اور یہ نہیں ہے کہ بھائی یہ کام صرف بیوی کا ہی ہے، بھائی شوہر کا بھی ہے. شوہر یہ سمجھتا ہے بھائی بیوی اچھی ہونی چاہیے، میں جیسا بھی ہوں. ایسا نہیں ہو سکتا. شوہر یہ سمجھے کہ بیوی مجھے کمفرٹ کرے، میں بس گھر میں چیختا چلاتا رہوں اور میں ایک رونا دھونا کرتا رہوں گھر میں، بیوی اچھی رہے. ایسے نہیں ہو سکتا. آپ نے اپنا کردار ادا کرنا ہے، بیوی نے اپنا کردار ادا کرنا ہے. یہاں اگر حضرت خدیجہ تھیں تو وہاں خود کون تھے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے. اچھا، کسی کو میں کبھی کوئی بات ہو رہی تھی تو کسی خاتون نے کہا، میری خاندان کی تھی، تو انہوں نے کہا کہ بھائی یہ جو تھی نا یہ صحابیات تھی، اس لیے انہوں نے ایسا کیا، اس لیے یہ اچھا کردار اپناتی تھی. بھائی بات یہ نہیں ہے. یہ انہوں نے کہا جی ان کے جو شوہر تھے نا وہ صحابہ تھے، ان کا کردار ایسا تھا اس لیے یہ بھی ان کے ساتھ اچھا صلہ کرتی تھی. نہیں بھائی ایسا نہیں ہے. سیرت سے ہمیں احادیث میں یہ واضح مسائل ملتے ہیں کہ صحابہ اور صحابیہ ہسبینڈ اینڈ وائف تھے، ان کے آپس میں نہیں بنی، آپس میں جھگڑا ہو گیا، طلاق ہوئی. تو صحابہ بھی بشر تھے، انسان تھے. ایسا نہیں ان میں اختلافات نہیں تھے. ٹھیک ہے وہ ایمان تقوی میں آج کے شوہر بیوی سے کہیں زیادہ اوپر تھے ایمان تقوی میں. ایک عام انسان بھی، ہمارا بہترین انسان بھی شاید ان تک نہ پہنچ سکے، اس صحابی تک، لیکن انسان تھے. غلطی اونچ نیچ ان سے بھی ہوئی. انسان یہ سوچ کر صحابیات کو اپنا رول ماڈل نہ بنائے کہ وہ تو صحابیات تھیں یا ان کے شوہر تو صحابہ تھے، یہ نہیں ہو سکتا. اور ایک مرد یہ سوچ کر صحابہ کو رول ماڈل نہ بنائے کہ وہ تو صحابہ تھے، بھائی ان کو، وہ تو اللہ کے وسلم کی صحبت اختیار کرتے تھے اس لیے ہم فالو نہیں کر سکتے ان کو. نہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے. وہ رول ماڈل تھیں، ہیں اور ہمیشہ رہیں گی، اور ہمیں ان کو فالو کرنا چاہیے. آگے کیا ہے؟ بڑی بہترین بات بی بی خدیجہ نے رضی اللہ عنہا، انہوں نے بہت خوبصورت نبی علیہ السلام کی کچھ ایٹریبیوٹس نبی علیہ السلام کے سامنے ذکر کیے. یہاں سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اگر شوہر پریشان ہو، اور نہ صرف شوہر، بیوی بھی پریشان ہو، تو بیوی کا شوہر کے لیے، شوہر کا بیوی کے لیے کردار یہ ہے کہ وہ اس کی اچھائیاں اس کو گنوائے. ایک اچھے کاؤنسلر کی نشانی یہ ہے کہ وہ پہلے تو اس کو اپریشیٹ کرے اور اس کی جو پازیٹیوز ہیں اس کو تسلی دینے کے لیے وہ اس کو گنوائے. دیکھیں کتنی خوبصورت باتیں سیرت سے ہمیں چلتی ہیں. کیا بات کہی؟ سب سے پہلی بات، اور ساری باتیں یہ کون سی ہیں؟ جتنی باتیں گنوائی ہیں اس کا تعلق حقوق العباد سے ہے. کہا انک لتصل الرحمہ، آپ تو صلہ رحمی کرنے والے ہیں، اور وتصدق الحدیث، آپ سچی بات کہنے والے ہیں. یعنی وہ اتنی سچی بات کہ نبی علیہ السلام کو صادق اور امین کا لقب ملا. وتحمل الکلہ، آپ تو لوگوں کا بوجھ اٹھانے والے ہیں، آپ تو لوگوں کی پریشانیاں دور کرنے والے ہیں. وتکسب المعدوم، اور اسے کما کر دیتے ہیں آپ جو معدوم ہو، جس کے پاس کچھ نہ ہو اس کو بھی کما کے آپ دے دیتے ہیں، اس کے لیے محنت کر لیتے ہیں. اور وتقر الضیف، مہمان نواز بھی ہیں آپ. کوئی مہمان آپ کے گھر میں آ جائے تو آپ کے ماتھے پہ بل نہیں پڑتا یار یہ کون آ گیا، بن پوچھے مہمان ہمارے گھر میں آ گئے. نہیں، آپ مہمانوں کی بھی مہمان نوازی کرتے ہیں، میزبانی کرتے ہیں، ان کا اچھے سے اکرام کرتے ہیں. اور آخری وتعین علی نوائب الحق، حق کے لیے پیش آنے والی مشکلات میں اعانت کرتے ہیں. کوئی شخص اپنا مقدمہ لڑ رہا ہے، حق کے لیے کھڑا ہوا ہے، آپ ہیں وہ جو اس کی مدد کرتے ہیں جا کر. تو اللہ تعالیٰ لا یخزیک اللہ ابدا، آپ اتنی نیکیاں کرتے ہیں، آپ اتنے لوگوں کی خدمت کرتے ہیں، اللہ آپ کو کبھی ضائع نہیں کرے گا. یہاں سے ایک بات اور پتہ چلتی ہے، جو شخص خدمت خلق کرتا ہے، حقوق العباد بہترین طریقے سے ادا کرتا ہے، جو شخص لوگوں کی مشکلوں میں کام آتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی بھی مشکلوں کو آسان کرتا ہے. اللہ تعالیٰ کبھی نقصان نہیں آنے دیتا اس پہ. اور یہ عمومی حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا، اور بڑی امیزنگ حدیث. میں کہتا ہوں یہ انسان اس حدیث پہ ہی عمل کر لینا، آدھا خوش تو ویسے ہی ہو جائے گا. آدھے کا پورے مسائل اس کی زندگی ختم ہو جائیں گے. اور وہ کیا حدیث ہے؟ من نفس عن مؤمن قربۃ من قرب الدنیا. اچھا حدیث بعد میں بتاتا ہوں، اصول پہلے سمجھ لیں. دنیا کا اصول یہ ہے، اللہ کی سنت یہ ہے کہ جیسا معاملہ انسان دوسرے انسان کے ساتھ رکھے گا، جیسا معاملہ ایک مخلوق دوسرے مخلوق کے ساتھ رکھے گی، ویسا ہی بے عین ہی معاملہ خالق اپنے بندے کے ساتھ رکھے گا، مخلوق کے ساتھ. جیسا رویہ آپ دوسروں کے ساتھ اپنائیں گے، اللہ تعالیٰ بھی ویسا ہی آپ کے ساتھ کرے گا. دلیل یہ حدیث جو بتانے جا رہا ہوں. من نفسا، پہلی چیز کیا ہے؟ من نفسا قربتن من قرب الدنیا عن مؤمن، کہ جو کسی مومن بھائی سے دنیا کی کسی پریشانی میں سے کوئی پریشانی کو دور کر دے، کوئی تکلیف کو دور کر دے، نفس اللہ عنہ قربتن من قرب یوم القیامہ، قیامت کی تکلیفوں میں سے اللہ تعالیٰ اس کی تکلیف کو دور کر دے گا. نمبر 1. نمبر 2،
من یسر علی معسر، جو شخص بھی تنگ دست کی مدد کرے، اس کے لیے آسانی کا معاملہ کرے، اللہ تعالیٰ کیا کرے گا؟ یسر اللہ علیہ فی الدنیا والآخرہ، اللہ تعالیٰ دنیا آخرت میں اس کے لیے معاملات آسان کر دے گا. یعنی انسان اگر کسی مشکل میں پھنسے ہوئے شخص کے لیے، وہ کہتے ہیں نا بھائی ہمیں کیا فائدہ ہوگا، اپنا سوچو، اپنی فکر کرو، یہ نیکی کا زمانہ نہیں ہے. اپنی حفاظت کرنی ہے انسان نے، نہیں بھائی نیکی کا زمانہ ہے اور ہمیشہ رہے گا. هل جزاء الاحسان الا الاحسان، احسان کا مطلب احسان ہی ہے. جو شخص بھی کسی تنگ دست کی کے لیے آسانی کا معاملہ کرے گا، اللہ تعالیٰ دنیا آخرت میں اس کے لیے آسانی کرے گا. تیسری چیز من ستر مسلما فی الدنیا، یا من ستر مسلما، حدیث کے الفاظ نارمل عمومی ہے کہ جو شخص بھی کسی کرے گا، کیا کرے گا؟ مسلمان کی پردہ پوشی. کس چیز میں؟ جی بھائی برائی چھپانے میں اس کی پردہ پوشی کرے گا. آج کیا ہے؟ آج سوشل میڈیا کا ماحول کیا ہے؟ ہمارے میڈیا کا ماحول کیا ہے؟ ادھر برائی اتنی سی پتہ چلی نہیں اور اس کو شیئر کرنا شروع. تو بھائی دین کا تو کانسیپٹ یہ ہے کہ آپ نے کسی کی برائی کو چھپانا ہے، گناہ کو چھپانا ہے. دکھ رہا ہے گناہ کر رہا ہے یہ بندہ، بلکہ الٹا ہوتا ہے ایک شخص کے اندر گناہ نہیں ہوتا، ہم اس کو پروموٹ کر رہے ہوتے ہیں، الٹا اور بدنام کر رہے ہوتے ہیں. کہا جو شخص کسی مسلم کی پردہ پوشی کرے گا، اللہ تعالیٰ دنیا آخرت میں اس کی پردہ پوشی کرے گا. اور آخری بات واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ، اللہ تعالیٰ اس بندے کی مدد میں لگا رہتا ہے جب تک بندہ اپنے بھائی کی مدد میں لگا رہتا ہے. تو جب انسان یہ سارے کام کرے گا تو بی بی خدیجہ نے بھی کہا، کیا کہا؟ اللہ تعالیٰ آپ کو ضائع نہیں کرے گا. جب انسان دوسروں کی مدد میں لگتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی مدد کرتا ہے. یہ انسان کی کبھی ضائع نہیں جاتا ہے معاملہ. اس پہ بہرحال ایک میری ایک ٹاک ہے، کئی ایسے واقعات قرآن و حدیث سے میں نے بیان کیے ہیں جس میں اللہ تعالیٰ نے نیکی کرنے کا صلہ لازمی دیا. انشاءاللہ کبھی اس پہ بھی بات کریں گے. حتی اتت بہ ورقۃ بن نوفل، ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئی. کون؟ حضرت خدیجہ. کس کو؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو. حضرت ورقہ یہ کون تھے؟ ہاں کزن تھے، چچا کے بیٹے تھے، اور یہ عبرانی زبان میں انجیل لکھ رہے تھے اور بوڑھے ہو چکے تھے. قد عمیہ، آنکھوں کی جو بینائی تھی وہ جا چکی تھی. تو حضرت خدیجہ ان کے پاس گئی، یا ابن عمی اسمع من ابن اخیک، آپ اپنے بھائی کے بیٹے سے ذرا سن لیں کیا معاملہ ہے ان کا. تو ورقہ نے کہا بھائی کیا آپ نے دیکھا؟ تو نبی علیہ السلام نے جو بھی غار حرا میں دیکھا، جبریل علیہ السلام کو دیکھا، وہ بتا دیا. پھر کیا ہوا؟ تو جبریل علیہ السلام کا جو حالت انہوں نے بیان کی، تو یہ سنتے ہوئے ورقہ نے کہا کہ ھذا الناموس الذی نزل اللہ علی موسیٰ، یہ وہی ناموس ہے، یہ تو وہی ذات ہے جو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ پہ نازل کی تھی. اور پھر نبی علیہ السلام کے لیے خوشخبری سنائی. ویسے تو وہ خبر اچھی نہیں تھی، لیکن حقیقت میں وہ خوشخبری تھی. کیا کہا؟ کہ تمہاری قوم تمہیں اس وطن سے ضرور نکالے گی، اے کاش اس دن میں زندہ ہوں کہ جس دن تمہاری قوم تمہیں نکالے گی. کیا کہا؟ یا لیتنی فیہا جزعا لیتنی اکون حیا اذ یخرجک قومک، اے کاش اس دن میں زندہ ہوں جس دن تمہاری قوم تمہیں نکالے گی. تو نبی علیہ السلام یہ سن کے ایک دم حیران ہوئے کہ میری قوم مجھے نکالے گی، میں قریشی، میں ہاشمی، میں ابن عبد المطلب، مجھے میری قوم نکالے گی؟ اتنی ہمت ہوگی میری قوم کی؟ میں اپنی قوم کا بڑا معزز، بڑا مکرم، مجھے میری قوم دھکے دے کے نکالے گی؟ کہا ہاں، نعم لم یأت رجل قط بمثل ما جئت به الا عودیہ، تاریخ میں کوئی ایسا بندہ نہیں گزرا جس نے وہی بات کہی جو تو نے کہی، سوائے اس کے کہ اس کی قوم نے اس کے خلاف عداوت اور دشمنی کا اعلان کیا. اور اس بات سے بھی ہمیں سیکھنے کو کیا ملتا ہے کہ جب بھی ہم حق کی بات کریں گے تو کوئی ریڈ کارپٹ نہیں بچھائے گا ہمارے لیے، آئیے جی آئیے بہت اچھی باتیں کر رہے ہیں آپ، پھولوں کا ہار نہیں پہنائے گا ہمارے سینے پہ گردن پہ آ کے. اچھے لوگ بھی ہوں گے، لیکن جب بھی حق کی بات ہوگی تکلیف ضرور ہوگی. بات حق کی ہوگی وہ جس سے کفر کو تکلیف ہوگی. نبی علیہ السلام کی دعوت تھی ہی کفر کے خلاف، شرک کے خلاف ہی اصل دعوت تھی. تبھی تو اتنی جنگیں ہوئیں، تبھی تو اختلافات ہوئے. اگر سب کچھ میٹھا میٹھا دینا تھا تو پھر تو کسی کو مسئلہ ہی نہیں تھا. یہ کام تو پہلے خود نبی علیہ السلام کرتے تھے. نبی علیہ السلام غریبوں کی مدد نہیں کرتے تھے، صلہ رحمی نہیں کرتے تھے، مہمان نواز نہیں تھے اور لوگوں میں سب سے محبوب تھے، صادق اور امین تھے. لیکن جب آگے آ رہا ہے قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا کہا، تب سے مخالفت ہو گئی. آج ہمارے یہاں بہت سے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں بھائی آپ اپنا چھوڑو نہیں دوسرے کو چھیڑو نہیں. سنا آپ لوگوں نے؟ ہاں، اپنا چھوڑو نہیں دوسرے کو چھیڑو نہیں. یہ دینی کانسیپٹ نہیں ہے بھائی. مائنڈ یور اون بزنس. آپ نے اپنی قبر میں جانا ہے، اپنا فیصلہ خود کریں، اپنا کام سے کام رکھیں. بالکل بھائی ہمارا کام ہے، ہم نے اپنی قبر میں جانا ہے، تبھی تو آپ کو بتا رہے ہیں کہ آپ غلط کر رہے ہیں. ہم نے نہیں جانا ہوتا تو کبھی نہیں بتاتے.
یہ ہمارا کام ہے. انبیاء کو اس مقصد کے لیے بھیجا گیا. کتاب التوحید کا پہلا درس تھا وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. ہم نے ہر امت میں ایک رسول بھیجا جس کا کام کیا تھا کہ تم اللہ کی عبادت کرو اور طاغوت سے بچ جاؤ. طاغوت کیا ہے؟ ہر وہ چیز جس کے اللہ کے سوا عبادت کی جائے اس کا انکار کرو. تو جب تم ان کے معبودوں کا, کسی کے باپ کو آپ برا بھلا کہہ دیں وہ خاموش بیٹھے گا؟ کسی کی ماں کو, بچے کو, اس کو برا بھلا بولتے ہیں, گالی دیتے ہیں, وہ چپ کر کے بیٹھے گا؟ اور جس کے خدا کو آپ کہیں کہ یہ خدا خدا ہی نہیں ہے, وہ کیسے خاموش بیٹھے گا؟ تو دعوت ہوتی ہی وہ ہے, اصل دعوت ہی وہی ہے کہ جو توحید پہ بیسڈ ہو, جس سے کفر کو جا کے ٹھوکر لگے, جس سے شرک کرنے والے کو تکلیف ہو. تکلیف یہ نہیں جسمانی تکلیف ہو یا آپ اس کو باقی گالم گلوچ کرنا شروع کر دیں, نہیں, آپ پیار محبت سے حق کی دعوت دیں, اس کو تکلیف ہوگی. بہرحال, اور پھر یہی کہا وَإِن يُدْرِكْنِي يَوْمُكَ أَنصُرْكَ نَصْرًا مُعَزَّرًا. اور اگر میں نے آپ کو پا لیا, اگر میں آپ کو پا لیا تو پھر کیا ہوگا؟ میں آپ کا ساتھ دوں گا اور بڑا شدت سے زور سے آپ کا ساتھ دوں گا. پھر کیا ہوا؟ وہ زیادہ عرصہ نہیں گزرے اور ان کی وفات ہو گئی. صحیح بخاری کی حدیث ہے. پھر کیا ہوا؟ اب یہاں پہ وحی کی کچھ تعریف ہے کہ وحی کی دو قسمیں. یہاں تک بات سمجھ آ گئی جی؟ کوئی سوال تو نہیں ہے؟ چلے آگے. وحی کی تعریف, وحی کے دو معنی ہیں, دو اقسام ہیں. وحی کی معنی ہے, وحی اس کلام کو کہتے ہیں جو اللہ اپنے انبیاء کی طرف نازل کرتا ہے. وحی کیا ہے؟ نیند تو نہیں آ رہی؟ ہاں لگ رہا ہے مجھے تھوڑی تھوڑی نیند آ رہی ہے. جی جاگ جائیں. وحی کیا ہے؟ وحی وحی جو اپنے انبیاء کی طرف نازل فرماتا ہے. اس کی دو قسمیں ہیں. کتنی؟ دو. نمبر 1 وحی متلو. اب یہ متلو کیا ہے بھائی؟ جی متلو کس سے نکلے لفظ متلو؟ تلاوت سے. وہ وحی جس کی تلاوت کی جائے اس کو کیا کہتے ہیں؟ وحی متلو. آپ کس کی تلاوت کرتے ہیں؟ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں نا. تو وحی متلو کیا ہے؟ وہ قرآن ہے. قرآن کو وحی متلو کہا جاتا ہے. صحیح. اور یہی کہہ رہے ہیں اس سے مراد قرآن مجید ہے جس کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے لیا اور اس کے ہر حرف کے بدلے 10 نیکیاں ملتی ہیں. ہر حرف کے بدلے 10 نیکیاں ملتی ہیں. اور وحی غیر متلو کیا ہے؟ دوسری قسم, وہ جو نبی علیہ السلام کی احادیث ہے. تو حدیث میں اور قرآن میں کیا فرق ہے؟ یہ تو تعریف ہو گئی. فرق کیا ہوا؟ رزلٹ کیا فرق کیا ہوا؟ بھائی کلام اللہ کا پڑھنے سے 10 نیکیاں ملتی ہیں, بھلے معنی بھی سمجھ نہ آئے, لیکن حدیث میں ایسا نہیں ہے. حدیث آپ پڑھیں, اگر حفظ کریں تو ثواب ہے, اگر سمجھ کے پڑھیں تو ثواب ہے. قرآن کے بارے میں اللہ نے چیلنج کیا ہے, حدیث کے بارے میں چیلنج نہیں کیا. صحیح. قرآن سارے کا سارا صحیح ہے, حدیث میں صحیح ضعیف دونوں ہے. یہ فرق ہے. یہ حدیث قدسی اور قرآن کا فرق ہے اصل میں. ٹھیک. اچھا اسی طرح حدیث قدسی اور قرآن میں ایک اور فرق ہے. جی وہ غیر مطلوب ہے نا. حدیث قدسی کیا ہوتی ہے عبداللہ؟ تم بیٹھے رہتے ہو شرما کے نیچے دیکھتے رہتے ہو. جی 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 ہاں بھائی, جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہیں اللہ نے فرمایا. صحیح. تو حدیث قدسی اور قرآن میں کیا فرق ہوا؟ جی جی چلے لکھ لیں یا سن لیں سمجھ لیں. قرآن وہ ہے کہ جس کے الفاظ بھی اور معنی بھی دونوں من اللہ ہیں, اللہ کی طرف سے ہیں. اور حدیث قدسی وہ ہے کہ جس کے معنی تو اللہ کی طرف سے ہیں لیکن الفاظ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. یہ حدیث قدسی اور کس کا فرق ہے؟ قرآن کا. شاباش. دلیل کیا ہے؟ دلیل قرآن کی آیت ہے وما ينطق عن الهوى. نبی علیہ السلام اپنی خواہش سے کوئی بات نہیں کرتے. ان ہوا الا وحی یوحا. وہ نہیں ہوتی سوائے اس کے وہی ہوتی ہے جو اللہ تعالیٰ ان کے طرف بھیجتا ہے. یعنی اس بات سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ جو حدیث ہے نا, یہ جو حدیث ہے یہ بھی وہی ہے. حدیث جو ہے یہ بھی کیا ہو رہا ہے, حدیث جو ہے یہ بھی وہی ہے. کوئی کہے بھائی قرآن اور حدیث کے مقام و مرتبے میں فرق ہے. جی قرآن مکمل ہے. ہاں قرآن مکمل ہے, کیوں نہیں ہے؟ پھر حدیث کی کیا ضرورت ہے؟ بالکل. سوال یہ ہے کہ قرآن مکمل نہیں ہے تو پھر حدیث کی کیا ضرورت؟ تو جواب یہ ہے کہ کیا اللہ صرف قرآن نہیں نازل کر سکتا تھا؟ اللہ تو ہر چیز پہ قادر ہے. ہاں ہر چیز پہ قدرت رکھتا ہے, تو صرف قرآن ہی نازل کر دیتا. سب جاتے ہیں قرآن پڑھتے ہیں, کاپیز بڑھ جاتی ہیں, سب کے گھروں میں چلی جاتی ہیں, پڑھ لیتے ہیں, ہدایت پہ آ جاتے ہیں. نبی علیہ السلام کو کیوں بھیجا؟ تو جو آپ کا جواب ہوگا وہی ہمارا جواب ہوگا. چلیں آگے کیا ہے؟ وحی کی مختلف صورتیں, کہ وحی کی کتنی ٹائپس ہیں.
امام ابن قیم رحمہ اللہ نے اپنی کتاب زاد المعاد یہ کوئی 3 سے 4 والیومز پہ کتاب ہے، اور آپ کو پتہ ہے یہ امام ابن قیم نے سفر میں لکھی تھی کتاب. سفر کر رہے تھے، سفر کرتے ہوئے نبی علیہ السلام کی زندگی پر یہ سیرت کی ایک کتاب لکھی. میں نے شاید بتایا تھا شروع میں جب سیرت کی کتابوں کے بارے میں بتا رہا تھا کہ وحی کی مختلف اقسام یا صورتوں کو ذکر کیا ہے جن میں بعض درجہ ذیل ہیں. 6 قسمیں ہیں وحی کی. کتنی؟ یا کہہ لیں ٹائپس اس اعتبار سے کہ کس طرح وحی آتی ہے، کس طرح نبی علیہ السلام تک وحی بھیجی جاتی ہے. یہ حمزہ ان کو کہیں ذرا یہ جو بز آ رہا ہے اس کو صحیح کر دیں. نمبر 1 سچا خواب آنا، یہ سب سے اولین وحی کی صورت تھی. نبی علیہ السلام کو جب وحی آنا شروع ہوئی تو سب سے پہلے کیا ہوا تھا؟ پڑھا تھا ہم نے، نبی علیہ السلام کو سچے خواب آتے تھے. رات کو نبی علیہ السلام خواب میں کچھ دیکھتے تھے، صبح وہی ہو جاتا تھا. رات کو نبی علیہ السلام کو خواب میں روشنی دکھائی دیتی تھی. یہ سچے خواب تھے، اسی سے وحی کا آغاز ہوا. یہ پہلی قسم ہے. دوسری قسم، فرشتہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں کوئی بات ڈال دیتا ہے، دل میں کوئی بات الہام ہو جاتی ہے، دل میں ہی کوئی وحی آ جاتی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان روح القدس نفث فی الروع. روح القدس نے، روح القدس کون ہے؟ آپ عبداللہ جی بھائی، ادھر ریمائنڈ کا آپشن نہیں ہے، جو سمجھ آ گیا آ گیا. تو بھائی جو نہیں سمجھ آ رہا پوچھ لیں. صحیح سمجھ آ رہا ہے؟ ہاں تم بھی عبداللہ کے ساتھ ہو. جی بھائی حمزہ سمجھ آ رہا ہے نا؟ روح القدس کون ہے؟ جبریل علیہ السلام ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا روح القدس میرے نفس میں آ کر پھونکتے ہیں، یعنی مجھے دل میں وحی اتارتے ہیں، الہام ہوتا ہے، یہ دل میں آ کے پھونکا جاتا ہے. یہ دوسری قسم ہے. جی جی صحیح ہے. نفثہ، یہ نفس نہیں ہے، نون فے اور سین یہ نفس ہوتا ہے، انسانی نفس، اور نفثہ پھونکنا ہوتا ہے، پھونکنا، نفثہ پھونکنا. تیسری صورت کیا ہے کہ فرشتہ انسانی شکل میں آتا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہوتا ہے. جیسے غار ہرا، نہیں غار ہرا میں تو جبریل اپنی شکل، اپنی اصل حالت میں آئے تھے. حدیث جبریل میں ہوا جیسے کہ جبریل علیہ السلام ایک انسانی شکل میں آئے تو آپ سے مخاطب ہوتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی کہی ہوئی بات یاد کر لیتے. اس صورت میں صحابہ بھی بعض اوقات فرشتے کو دیکھتے تھے. صحیح، صحابہ نے بھی فرشتوں کو اس طرح دیکھا ہے. کب؟ سوال، صحابہ نے فرشتوں کو کب دیکھا؟ جب وہ انسانی شکل میں آیا. ٹھیک. نمبر 4 ایک لوہے کی ٹوٹی زنجیر کو چٹان پہ رگڑنے سے جو آواز آتی ہے ویسے آواز آتی اور پھر وہی کا سلسلہ شروع ہو جاتا. جیسے گھنٹی بجتی ہے نا، اسکول میں سائرن بجتا تھا، سائرن نہیں، وہ جو بیل بجتی تھی ٹن 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 ٹن، یہ والی جو بیل ہوتی تھی. جی کس نے بیان کیا؟ بخاری کی حدیث ہے. بخاری کی شروع میں حدیث ہے، کتاب بدء الوحی میں آپ پڑھیں گے تو اس میں آپ کو ملے گا کہ احیاناً یاتینی الوحی، کبھی کبھار مجھے وہی ایسے آتی کہ جیسے ایک زنجیر پتھر پہ لگ رہی ہے اس کی آواز آتی اور پھر وہی کا آغاز ہو جاتا. صحیح نہیں، نبی علیہ السلام کو ہی آتی تھی. اللہ کا پیغام، یعنی پھر کہیں نا فرشتہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتا اور اللہ کا پیغام دیتا. یہ سب سے سخت صورت ہوتی تھی جب یہ گھنٹی بجتی تھی. ہاں تو پھر نبی علیہ السلام پہ فرشتہ آتا اور پھر وہی کا آغاز ہوتا، اور یہ بڑی سخت صورت تھی. تو وہ جو احادیث میں ملتا ہے کہ ٹھنڈی رات کو بھی، سردی کی ٹھنڈے دن میں بھی نبی علیہ السلام کو پسینہ آتا تھا، کیفیت تھی. اور بعض اوقات میں تو وہی کی وہ کیفیت تھی کہ ایک صحابی نے فرمایا کہ نبی علیہ السلام کی جو ٹانگ تھی، ران تھی، وہ میری ران پہ تھی اور نبی علیہ السلام پہ وہی آ رہی تھی. اور جب وہی آ رہی تھی تو اتنا بوجھ تھا اس وہی کا، اتنی بھاری تھی وہ وہی کہ نبی علیہ السلام کی جو ران تھی وہ میری ران پہ تھی اور مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ میری ران ابھی ٹوٹ جائے گی. تو نبی علیہ السلام پہ کیسی کیفیت ہوگی، کتنا بھاری گزرتا ہوگا. کون سی؟ ہاں جی، کہ اگر ہم اس قرآن کو پہاڑ پہ اتارتے تھے تو آپ دیکھتے کہ یہ پھٹ جاتا، یہ قرآن، یہ پہاڑ پھٹ جاتا اللہ کے ڈر سے. یہ بڑا ایک بھاری معاملہ ہے. 5ویں صورت، نبی علیہ السلام فرشتے کو اس کی اصلی حالت میں دیکھتے اور وہ اللہ کا پیغام سناتا. ایسا کب ہوا؟ ایسا 2 مرتبہ ہوا. صحیح. نبی علیہ السلام نے کہا میں نے جبریل کو ان کی اصل حالت میں، اصل صورت میں دیکھا. ان کے کتنے پر تھے؟ لہو 600 جناح، 600 پر تھے. ایک چڑیا کتنے ہوتے ہیں؟ ہاں 2 ہوتے ہیں، گنے تم نے؟ 2 تو ونگز ہوتے ہیں، اس کے اندر بھی کچھ پر ہوتے ہیں. لیکن جبریل کے بتائے 600 پر، اور وہ اتنا ہجوم ان کا اتنا بڑا تھا. کہا قد سد الافق، آسمان کو پورا گھیر لیا تھا. جب وہ جبریل کو اوپر جاتے ہوئے دیکھا تو آسمان نظر نہیں آیا. اور یہ ٹوٹل فرشتے کتنے ہیں؟ جی
ہاں حدیث میں آتا ہے ہر روز 70,000 فرشتے بیت المعمور کا طواف کرتے ہیں، اور اس کائنات کے شروع سے لے کر آخر تک جس فرشتے نے ایک دفعہ اس کا طواف کر لیا دوبارہ اس کو موقع نہ ملا نہ ملے گا، اتنی زیادہ تعداد ہے. تو 70,000 کو آپ ہزاروں سال سے ملٹیپلائی کر رہے ہیں، اتنے زیادہ فرشتے ہیں. اور یہ شیطان جو تھا اس نے تمام فرشتوں کی محفل کے سامنے انکار کیا تھا. تو آپ سوچیں کئی کروڑوں اربوں فرشتوں کی تعداد کے سامنے ایک یہ ابلیس اکڑ کے کھڑا ہو گیا. تکبر انسان کو اس جگہ تک لے جاتا ہے، اپنا آپ بھلا دیتا ہے. پانچویں چھٹی چیز، حجاب میں رہ کر براہ راست اللہ سے گفتگو ہوئی، ایسا معراج کے موقع پر ہوا. آخری وحی کی کیا قسم ہے کہ ڈائریکٹ اللہ سے مخاطب ہوں پردے میں رہ کر، براہ راست اللہ سے ہم کلام ہوں. تو یہ وحی کی کئی صورتیں ہیں، اور یہ اکثر آپ کو اصول تفسیر کی کتابوں میں آپ کو ملیں گی وحی کی اقسام. جی معراج کے بارے میں ہاں یہاں دیکھنا نہیں ہے نا، حجاب میں رہ کر براہ راست اللہ سے اختلاف تھا، لیکن صحیح بات یہی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں دیکھا تھا. ٹھیک، تو جو ابن عباس کی حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام نے معراج کی رات نبی علیہ السلام کو دیکھا تھا، تو وہ دل کی آنکھوں سے دیکھا تھا. دل کی آنکھوں سے دیکھنے مطلب کہ قیامت کے دن جب اللہ تعالیٰ اپنا دیدار کرائے گا تو وہ جو آنکھیں اس وقت جنت میں ملیں گی، وہی آنکھیں اللہ نے اس دل کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عطا کی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کو دیکھ لیا تھا. لیکن وہ حقیقی حالت میں نہیں دیکھنا تھا. نبی علیہ السلام نے خود کہا کہ حجابہ نور رأیت حجابا، میں نے حجاب دیکھا ہے، نور انا اراہ، وہ نور ہے میں کیسے اس کو دیکھ سکتا ہوں. صحیح، تو یہ وضاحت آپ کو مل جائے گی حدیث کی کتابوں میں بھی. صحیح مسلم کی جو کتاب الایمان ہے اس میں یہ سب حدیثیں اسی طرح موجود ہے جیسے میں نے بتائی آپ کو. روح القدس کو ہولی اسپرٹ کہہ سکتے ہیں؟ جی بالکل کہہ سکتے ہیں، لیکن ہم جبریل ہی کہیں گے. جی جی جی، حجاب ہو نور، اللہ تعالیٰ کا حجاب نور ہے. نبی رسول نے کہا کہ وہ نور ہے، میں کیسے دیکھ سکتا ہوں. یہ 6 قسمیں تھی وحی کی تھی. آج کے زمانے میں کوئی کہے کہ ان میں سے کوئی ایک میرے ساتھ ہوتا ہے معاملہ، ہو سکتا ہے؟ کیا ہو سکتا ہے؟ خواب ہو سکتا ہے. خواب اس طرح ہو سکتا ہے کہ خواب میں کوئی چیز دکھائی جا سکتی ہے جو ہو جائے، ٹھیک ہے، لیکن 100% وہ نبوت نہیں ہوگی. صحیح ہے، یہ نبوت کی انڈیکیشن کہیں سے بھی نہیں ہوگی. صحیح ہے نا. کوئی کہے جی میرے پاس ایسی ذات آتی ہے، میرے دل میں الہام ہو جاتا ہے، تو بھائی وہ جھوٹا ہے، جھوٹی باتیں کر رہا ہے، جھوٹی نبوت کا دعویٰ کر رہا ہے. اس کو ابھی پکڑ لو، پکڑ کے جیل میں ڈال دو، ورنہ بہت بڑا فتنہ بن جائے گا. صحیح. چلیں، یہ بھی ایک بڑی انٹرسٹنگ تقسیم ہے کہ نبی علیہ السلام کی جو مکی زندگی ہے اس کے مختلف مراحل. سوال آ رہا ہے شیخ معراج کا سفر جسمانی تھا، شیخ عبید اللہ کہہ رہے تھے، شیخ عبید کہہ رہے تھے، جبکہ آپ نے بتایا تھا کہ خواب کا سفر تھا. نہیں، میں نے نہیں کہا بھائی خواب کا سفر تھا، پتہ نہیں کب کہا میں نے خواب کا سفر تھا. کہا ہے میں نے؟ نہیں، میں نے نہیں کہا. کلیئر کر لیں پلیز. معراج کا سفر روحانی جسمانی دونوں تھا. اگر تو یہ خواب ہوتا اور صرف روح کو لے جایا جاتا تو پھر تو مشرکین مکہ انکار ہی نہ کرتے. صحیح ہے، ان کا انکار ہی تو اس وجہ میں تھا کہ نبی علیہ السلام نے کہا کہ میں گیا ہوں اوپر ایک رات میں ہی، حرم سے، گھر سے حرم گئے، مسجد کعبہ گئے، وہاں گئے نماز پڑھی، وہاں سے بیت المقدس گئے، کئی میل کا سفر کیا، اور پھر وہاں سے 7 آسمان کا سفر کیا، اور صبح اپنے گھر میں کی. ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ تو ان کو یہ جسمانی سفر تھا تبھی تو یہ معاملہ ہے. اور پھر جنہوں نے آیت پڑھی سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی، یہ پوری آیت کا ایک ایک لفظ اس بات پہ دلالت کرتا ہے کہ نبی علیہ السلام کا جو سفر تھا وہ جسمانی تھا، وہ روح نہیں تھا. سبحان، پاک ہے ذات اللہ کی، یعنی اللہ کی تعریف بڑائی بیان ہی تب کی جاتی جب کوئی نہ کوئی معجزہ ہو. اور جسمانی لے جانا معجزہ ہے، روح اور خواب کا دکھانا تو کوئی معجزہ ہی نہیں ہے. سبحان الذی اسری بعبدہ، سیر کرانا، خواب دکھانا سیر تھوڑی ہوتا ہے. صحیح. تو بہرحال اور بھی اس کی باتیں جب اس کا موقع آئے گا تب پڑھیں گے. مکی زندگی کے مختلف مراحل، مکی زندگی کو ہم مختلف مراحل میں تقسیم کر سکتے ہیں. دعوتی اعتبار سے 3 مراحل میں تقسیم ہے. عبداللہ، دعوتی مرحلہ کیا ہوتا ہے؟ جی حمزہ، دعوتی مرحلہ کیا ہوتا ہے؟ دعوت، کھانے پینے کی دعوت. جی ہاں، دین کی دعوت دینا. جی، آپ اگر کوئی دعوت کھانے جاتے ہیں اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ کہ آپ کو کسی نے بلایا ہے تو وہ دعوت ہے آپ کی. صحیح. تو آپ اگر کسی کو دین کی طرف بلا رہے ہیں تو آپ بھی دین کی دعوت دے رہے ہیں. تو نبی علیہ السلام نے جو دین کی دعوت دی اس کو ہم 3 حصوں میں ڈسٹریبیوٹ کر سکتے ہیں. نمبر 1، پہلی نبوت کے سال سے لے کے 3 نبوت کے سال تک، اس میں کیا ہوا؟ 3 سال غیر اعلانیہ دعوت دی گئی. پہلے 3 سال غیر اعلانیہ دعوت دی گئی. پہلی جو وحی تھی وہ کون سی تھی؟ پہلی وحی تھی اقرا، نمبر 1. دوسری جو تھی وہ کون سی تھی؟
یا ایھا المدثر قم فانذر، ابھی نہیں، ابھی قم نہیں ہے، قم مدثر والا نہیں ہے، یا ایھا المزمل ہے، قم فانذر. اور دوسرا کیا ہے؟ یا ایھا المزمل، ہاں پہلے قم اللیلہ ہے جی، یا ایھا اقرا، پھر اس کے بعد یا ایھا المزمل قم اللیلہ الا قلیلا، اور تیسرا ہے یا ایھا المدثر قم فانذر. تو پہلی جو سورت گزری ہے جو نازل ہوئی ہے وہ اقرا سورہ الگ کی شروع کی آیتیں ہیں، پھر اس کے بعد یہ آئی ہے. اچھا اس میں بھی اختلاف ہے کہ پہلے یہ ہے یا یہ ہے، لیکن یہ اتفاق ہے کہ جی ان دونوں میں سے کوئی ایک آئی ہے. صحیح. تو دین کی دعوت بھی اقرا سے شروع ہوئی اور پھر کھڑے ہو کے آگے بیان کرنے پہ. کسی کو اگر وہ یہ سیکوینس یاد رکھنا ہے تو اس طرح یاد رکھے، اقرا قم قم، اس طرح سے یاد رکھنا. آپ وہ کیا فرما رہے تھے؟ جی جی نہیں اس ٹائم نہیں آئی، بعد میں آئی ہے. وہ انہوں نے بیان ایسے کیے، اسی وقت فوراً نہیں آئی، فترہ وہی آیا تھا. یہ تو رات کے لیے آئی ہے، یہ رات کے لیے آئی ہے کہ رات کو نماز پڑھنی ہے. اعلانیہ دعوت سے کہتے ہیں 1 سال پہلے نبی علیہ السلام کو تہجد پڑھنے کا حکم دیا گیا تھا. یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، رات کو اٹھیں اور نماز پڑھیں، پوری رات اٹھیں سوائے اس کے کہ تھوڑا سا حصہ. آگے کیا ہے؟ حافظ کون ہے بھائی؟ حافظ ہے. قم اللیل الا قلیلا او انقص منہ، ہاں نصفہ او انقص منہ، ہاں او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا. یا تو پوری رات اٹھیں، تھوڑی سی رات نہ اٹھیں، تھوڑی سی رات قیام نہ کریں، اکثر رات کا حصہ کریں. یہ نہیں کر سکتے آدھی رات کا قیام کریں اور آدھی رات سوئیں، اور یہ بھی نہیں ہو سکتے تو پھر کیا کریں؟ زد علیہ، یا اس سے بھی زیادہ کریں. صحیح. ورتل القرآن ترتیلا، رات کو قرآن ٹھہر ٹھہر کے پڑھیں اور اچھے سے پڑھیں. کیا ہوگا آگے؟ کیا ہے؟ انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، ہم آپ پہ ایک بہت بھاری بات ڈالنے والے ہیں. دعوت، دین کی دعوت آسان کام نہیں ہے، قرآن کی دعوت آسان کام نہیں ہے. اس کے لیے آپ کو تہجد پڑھنی پڑے گی، اس کے لیے آپ کو رات کو قیام کرنا پڑے گا. کہتے ایک طالب علم کے لیے، دین کے داعی کے لیے واجب ہے کہ وہ رات کو اٹھ کے نماز پڑھے، کم از کم سونے سے پہلے ہی 2 رکعت نماز پڑھے. فجر سے پہلے اٹھے 15 منٹ اٹھ کے 2 رکعت نماز پڑھے، تہجد ہو جاتی ہے. 11 آیتیں پڑھ لی، 10 آیتیں پڑھ لی، تہجد ہو گئی. سورہ ناس سورہ فلق پڑھی، تہجد ہو گئی. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جس شخص نے رات کے نماز میں 10 آیتوں کی تلاوت کر لی، لم یکتب من الغافلین، اس کو غافلین میں اس کا شمار نہیں ہوگا کہ غفلت میں پڑے ہوئے لوگ ہیں. تو کہتے ہیں نبی علیہ السلام کو کہا کہ رات کو اٹھ کے نماز پڑھیں. کیا کہا؟ انا سنلقی علیک قولا ثقیلا. آگے ان ناشیۃ اللیل، رات کو اٹھنا جو ہے آگے، ہی اشد وطئا واقوم قیلا، یہ آپ کو دن کے جو بھاری کام ہے اس کے لیے تیار کرے گا. تو دن میں اگر کسی نے کوئی ہیوی ڈیوٹی کام کرنا ہے بھائی رات کو اٹھے. دن کے سٹریسز کو اگر بیلنس کرنا ہے رات کو اٹھے. دن میں اگر بہت بڑی رسپانسبلٹی، دین کی دعوت کا کام، دین پڑھنے کا کام اگر ادا کرنا ہے رات کو نماز پڑھے. اور یہی کام نبی علیہ السلام کو کیا گیا. پھر کہا یا ایھا المدثر، اے چادر اوڑھنے والے کیا کر، قم فانذر، کھڑے ہوئیے اور لوگوں کو ڈرائیے. یہ اعلانیہ دعوت تھی، یہ اعلانیہ دعوت کا حکم تھا. اور وہ یہی ہے سن 4 نبوت سے 7 نبوت تک، 4 سے 7 نبوت تک اعلانیہ دعوت، اعلان کر کے دعوت دی. اور 10 سے لے کے 13 تک مکہ کے باہر قبائل کو دعوت دی. صحیح. ایک ایریا میں سے کون سا؟ 8 9 7 سے 10 تک. تو اس میں کیا ہوا؟ نبی علیہ السلام شیبہ ابی طالب میں تھے، شیبہ ابی طالب میں محصور تھے. نبی علیہ السلام کا مکمل اور ان کے فالوورز کا مکمل بائیکاٹ کر دیا تھا، ان کو شہر سے نکال دیا. 2 سال شیبہ ابی طالب میں ایک جگہ پر بند کر دیا، کھانا پینا بھی بند کر دیا، ملنا ملانا بھی بند کر دیا. 10 سے 13 تک تو باہر والوں کو، مکہ سے باہر لوگوں کو دعوت دی گئی. تو اس طرح سے آپ مکی زندگی کو ڈسٹریبیوٹ کر سکتے ہیں. سوال شیخ کیا تہجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر فرض تھی؟ جی نبی علیہ السلام پر تہجد فرض تھی. قرآن کی آیت ہے اور وہ کیا ہے؟ وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ مَقَامًا مَحْمُودًا. رات کو فتحجد بھی نبی علیہ السلام کو حکم دیا، آرڈر دیا کہ آپ نماز پڑھیے. نافلۃ لک، یہ آپ کے لیے ہے خاص حکم. کیوں؟ عسیٰ ان یبعثک مقام محمودا، تاکہ اللہ تعالیٰ آپ کو مقام محمود تک بلند کر لے، وہ مقام عطا کر دے. تو جو شخص رات کو نماز پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو بلند مقام عطا کرتا ہے. شاعر نے کہا عربی میں کہ من طلب العلا سحر اللیالی، جو شخص اس دنیا میں، جس شخص نے بھی دنیا میں اونچا مقام چاہا، من طلب العلا، اولیا عالی مقام چاہا، سحر اللیالی، اس نے اپنی راتیں جاگ کے گزاری. تو اگر انسان اس دنیا میں کوئی مقام حاصل کرنا چاہتا ہے، یہ سیکرٹ ہے ترقی کا، یہ انسان کو اختیار کرنا چاہیے. ٹھیک ہے جی، کوئی سوال یہاں تک؟ ٹائم ہو گیا ہمارا، یہیں تک آپ کا ایگزام ہے، یہیں تک تیاری کر لیجیے گا انشاءاللہ. یہاں سے پھر یہاں تک بھی، اور یہاں تک جو آپ کی یہ تجلیات نبوت ہے،
اس کے اندر بھی جو موجود ہے وہ آئے گا انشاءاللہ. جی ڈیٹس کے نہیں ڈیٹ ویٹ نہیں اتنی پوچھیں گے, مشہور ڈیٹ شاید پوچھ لیں لیکن اتنے ڈیٹس نہیں پوچھیں گے. انڈرسٹینڈنگ ہوگی اس معاملے سے, ہمیں سیکھنے کو کیا ملتا ہے, یہ سوال ہوگا. ابراہیم علیہ السلام, حاجر علیہ السلام کا قصہ ہم نے ڈسکس کیا تھا, کعبہ کی تعمیر ہم نے ڈسکس کی تھی, ابراہیم علیہ السلام کی سیرت ہم نے مختصر پڑھی تھی, اس سے ہمیں کیا سیکھنے کو ملتا ہے وہ بھی ہو سکتا ہے ایگزام میں آ جائے. پھر نبی علیہ سیرت کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا, سیرت کیوں سیکھنا ضروری ہے, یہ بھی ایک سوال آ سکتا ہے. پھر اس کے بعد نبی علیہ السلام کے نام تھے, نبی علیہ السلام کا بیک گراؤنڈ تھا, نسب تھا, ان سب چیزیں کچھ نہ کچھ آ سکتی ہیں. اور یہ ان کے لیے جو ایگزام دینا چاہتے ہیں, ڈگری لینا چاہتے ہیں, اور جو نہیں لینا چاہتے کوئی مسئلہ نہیں, آتے رہیں, بیٹھتے رہیں, پڑھتے رہیں, آگے بڑھتے رہیں. گتے کا ٹکڑا چاہیے کچھ عرصے بعد تو پھر آپ کو ایگزام دینا ہوگا, پراپر فارمل پروسیس سے گزرنا ہوگا. نہیں تو یہاں بیٹھنے سے کوئی مدد نہیں کرے گا آپ کو, صحیح. تو ایگزام ڈگری کے لیے ضروری ہے, پڑھنے کے لیے ضروری نہیں ہے. ہاں آپ ایگزام دے لیں اچھی بات ہے, آپ ریوائز کر لیں گے, آپ اپنی نالج کو آپ خود ٹیسٹ کر لیں گے, ہم بھی دیکھ لیں گے کہ ہاں بھائی آپ کچھ قابل ہو رہے ہیں, سیکھ رہے ہیں. مستقبل میں ہو سکتا ہے آپ ٹیچر لگ جائیں ہمارے یہاں, ہم کوئی ہو سکتا ہے کوئی اور برانچ کھولیں, وہاں جا کے آپ ٹیچر لگ جائیں مستقبل میں پڑھ کے, صحیح. ٹھیک ہے جی, یہ سلائڈ یاد جی میں نے میسج کر دیا, انشاءاللہ وہ اس کا فالو اپ ہو جائے گا. چلیں جی انشاءاللہ آپ کب ملاقات ہو رہی ہے, جمعرات کو انشاءاللہ. جمعرات کو تھوڑا لمبا پیریڈ لیں گے, وہ بھی توحید بھی کافی ہماری کم ہوئی ہے, اس کو بھی انشاءاللہ ہم ایک تھوڑا سا ایکسٹینڈیڈ کلاس لے کے اس کو کور کریں گے. ٹھیک ہے جی, سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. اوکے جی, بسم اللہ الرحمن الرحیم, الحمد للہ رب العالمین, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اگر اس آیت کو دیکھیں, آیت نمبر 3 ہے, ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام ثم استوى على العرش يدبر الامر ما من شفیع الا من بعد اذنہ ذلکم اللہ ربکم فاعبدوہ افلا تذکرون. یہ جو حصہ ہے ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام, اس کا کیا معنی ہے؟ ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام, بے شک تمہارا رب کون ہے؟ اللہ ہے. الذی خلق السماوات والارض, زمین و آسمان کو کیا کیا؟ تخلیق کیا. فی 6 ایام, 6 دنوں میں کیا. ثم استوى علی العرش, پھر وہ عرش پر مستوی ہوا. یدبر الامر, معاملات کی کیا کرتا ہے؟ تدبیر کرتا ہے. ما من شفیع الا من بعد اذنہ, کوئی سفارش کرنے والا نہیں ہے مگر اس کی اجازت کے بعد. ذالکم اللہ ربکم, وہی ہے کون؟ ربکم, تمہارا رب. تو کیا کرو؟ فاعبدوہ, تم اس کی عبادت کرو. افلا تذکرون, کیا تم نصیحت نہیں پکڑتے؟ اس آیت میں کتنے الفاظ ایسے ہیں جو آپ کو نہیں آتے؟ یا سب آتے ہیں ماشاءاللہ؟ آتے ہیں نا سمجھ میں؟ مشکل تو نہیں ہے نا؟ نہیں گرامر کے نہیں, معنی کے اعتبار سے. تدبیر سے کیا مراد ہوتی ہے جی؟ تدبیر, پلاننگ. تدبیر سے مراد ہوتی ہے پلاننگ. وہ تمام معاملات کی پلاننگ کرتا ہے, تمام معاملات کو چلاتا ہے. اچھا, ان کا مطلب بے شک. فی اختلاف اللیل والنہاری, لیل اور نہار کس کو کہتے ہیں؟ دن اور رات کو. اختلاف کس کو کہتے ہیں؟ جو آپ کرتے رہتے ہیں, نہیں کرتے. اچھا, رات کے اور دن کے اختلاف میں, آنے جانے میں, اور کس چیز میں؟ ما خلق اللہ فی السماوات والارض, جو خلق اللہ نے بنایا, کہاں پہ بنایا؟ فی السماوات والارض, زمین اور آسمانوں میں. اس میں کیا ہے؟ آیات لقوم یتقون, نشانیاں ہیں کس قوم کے لیے؟ یتقون, جو تقوی اختیار کرتی ہیں. ٹھیک ہے. اچھا, اگر ان دو آیات میں مثال کے طور پہ دیکھیں, فی 6 ایام, یہ فی کیا ہے اس میں؟ حرف جر ہے. جب یہ حرف جر ہے تو 6 کیا ہو جائے گا؟ اس سے مجرور ہو جائے گا. اسم ہے تو اس کا حق تھا کہ اس کو تنوین ملے. جب اس کو تنوین نہیں دے رہے تو اس کی کیا وجہ ہے؟ اگر یہ غیر منصرف ہوتا تو فی کے بعد اس پہ فتحہ آتا, فی مکتا ہوتا, فی 6 ہوتا. یہاں پہ 6 ہے, اس کا کیا مطلب ہے کہ غیر منصرف کا ریزن نہیں ہے, کوئی اور ریزن ہے. اور کیا ریزن ہوتا ہے؟ اور کس ورڈ پہ تنوین بھی نہیں آتا اور ال بھی نہیں آتا؟ مضاف پہ.
ظرف بھی مضاف کے طور پہ آتا ہے نا, تو مضاف پہ جو ہے ال نہیں آتا, تنوین نہیں آتا. کیا یہ مضاف بن سکتا ہے؟ اس کے بعد دیکھیں, اس کے بعد ایامن, کیا ایامن مضاف الیہ بن سکتا ہے؟ مضاف الیہ کیسا ہوتا ہے؟ حالت جر میں ہوتا ہے. کیا ایامن حالت جر میں ہے؟ تو یہ مضاف الیہ بن سکتا ہے, تو یہ اس کا مضاف ہو گیا اور یہ حرف جر ہو گیا. کلیئر ہے یا نہیں؟ فی اختلاف اللیلی, فی کیا ہے جی؟ حرف جر. اختلافی کیا ہو گیا اس کا؟ اس سے مجرور. اختلافی پہ ال بھی نہیں ہے اور تنوین بھی نہیں ہے, مضاف بن سکتا ہے؟ مضاف اس کو بنانے کے لیے آگے بھی دیکھیں, آگے کیا ورڈ مضاف الیہ بن سکتا ہے؟ اللیلی مضاف الیہ بن سکتا ہے. تو یہ اگر پورا لکھا ہوا ہو فی اختلاف اللیلی, تو فی حرف جر ہوگا, یہ اس کا اسم مجرور ہو جائے گا, اور اختلاف جو ہے وہ مضاف ہو جائے گا, اللیلی اس کا مضاف الیہ ہو جائے گا. تو اس کے اندر حرف جر اور اسم مجرور بھی موجود ہے, اور مضاف اور مضاف الیہ بھی موجود ہے. اچھا جی, ان الذین لا یرجون لقاءنا, بے شک وہ لوگ جو کہ نہیں امید رکھتے کسی چیز کی, لقاءنا ہماری ملاقات کی یا ہم سے ملاقات کی, اور کیا ہوا ہے؟ رضو راضی ہو گئے, کس چیز سے؟ بالحیات الدنیا, دنیا کی زندگی سے, واطمئنوا اور مطمئن ہو گئے ہیں, بہا اس سے, والذین اور وہ لوگ جو ہم عن آیاتنا ہماری آیات سے کیسے ہیں؟ غافلون غافل ہیں, غفلت میں. صحیح, کوئی آپ ترجمہ دیکھ تو نہیں رہے ساتھ ساتھ؟ پکا نا؟ اچھا جی, ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات, ایمان لائے اور نیک عمل کیا, یہدیہم ربہم ان کا رب انہیں ہدایت دیتا ہے, بی ایمانہم ان کے ایمان کے ساتھ, ان کے ایمان کی وجہ سے, تجری من تحتہم الانہار فی جنات النعیم. نعمت اتنا آسان تو ہے الحمدللہ, کیوں پریشان ہو رہے ہو؟ ٹینشن کے بارے 2 کلو وزن کم ہو گیا ہے تمہارا. عملی, ہاں عملی, اچھا یاد دلایا. اچھا جی, ٹینشن کے وزن بڑھ بھی سکتا ہے, تمہارا کم ہوگا. نہیں تمہارا کم ہوگا, یہ میں, کیونکہ ٹینشن میں جو لوگ کھاتے زیادہ ہیں نا ان کا وزن بڑھ جاتا ہے, جو لوگ بھوکے رہ جاتے ہیں ان کا وزن بڑھ نہیں جاتا. اچھا, بے شک وہ لوگ جو کہ امید نہیں رکھتے ہماری ملاقات کی, اور وہ راضی ہو گئے ہیں دنیاوی زندگی سے اور مطمئن ہو گئے اس سے, اور وہ ہماری آیات سے کیا ہے؟ غافل ہیں. اور آگے کیا ہے؟ اولئک مأواہم النار بما كانوا یکسبون, ان کے لیے کیا ہے؟ ٹھکانہ ہے آگ, اس وجہ سے جو کہ یکسبون وہ کیا کرتے تھے؟ کمایا انہوں نے. ان 2 آیات سے کوئی عملی پہلو مجھے بتائیں. عمل, ہاں تو بتاؤ نا, ان آیات سے کوئی عمل بتاؤ. اپنی لائف میں بتاؤ, ہمیں کو چھوڑو, ہم سب ماشاءاللہ وہ پھر اتنا جنرلائز ہو جاتا ہے کہ سب کو یہ کرنا چاہیے. اپنی زندگی کا بتاؤ. میں اپنی زندگی میں کیسے چیک کروں کہ میں دنیا کی زندگی سے راضی تو نہیں ہو گیا ہوں؟ کیسے چیک کر سکتا ہوں؟ لیکن رضو بالحیات دنیا, دنیاوی زندگی سے مطمئن, کیسے چیک کریں؟ کیسے؟ کوئی کرائٹیریا بتاؤ, کوئی سوال بتاؤ کہ میں اپنے آپ سے کیسے چیک کروں. میں رات کو گھر جا رہا ہوں, میں کیا کروں تو مجھے پتا چلے گا کہ میں دنیا کی زندگی سے راضی ہو گیا ہوں نہیں ہو گیا؟ صحیح ہے, ٹھیک ہے. مثال کے طور پہ دنیا کا کون سا عمل ہے؟ ٹھیک ہے, مثال کے طور پہ اگر آپ کے پاس بہت اچھا موبائل ہے, جب آپ کے پاس جیب میں یا ہاتھ میں بہت اچھا موبائل ہے تو آپ محسوس کرتے ہیں کہ میں جو ہے بہت خوش ہوں. اور اگر آپ کی فجر کی نماز صحیح نہیں ہوتی تو آپ کو کوئی خاص فرق نہیں پڑتا. اس کا مطلب کیا ہے؟ کہ آپ دنیاوی زندگی سے راضی ہو رہے ہیں, آخرت کی آپ کو فکر اتنی نہیں ہے. تو میں چیک کروں کہ میں اپنے دن کے روز کچھ پوائنٹس نوٹ کروں کہ آج مجھے کس کس چیز نے خوش کیا ہے, کس عمل سے, کس معاملے سے مجھے اطمینان ہوا ہے, مجھے خوشی ہوئی ہے, سکون ملا ہے. اور پھر میں اینالائز کروں کہ ان میں سے کتنے معاملات ایسے ہیں جو دینی اعتبار سے میرے لیے فائدہ مند ہیں, اور کتنے ایسے ہیں جو دنیاوی اعتبار سے فائدہ مند ہیں. آج کل کراچی کے حالات ماشاءاللہ ایسے ہیں کہ وہ آتے جاتے میں آپ کی بائک جا سکتی ہے, خدا نہ خواستہ اگر کسی کی بائک چلی گئی, اب اس کو اس پہ دکھ ہو رہا ہے, تو یہ دنیاوی اعتبار سے اس کی کنسرن ہے یا اخروی اعتبار سے اس کا کنسرن ہے؟ دنیاوی اعتبار سے. لیکن آپ جا رہے تھے, کسی شخص کی آپ مدد کر سکتے تھے, لیکن جلدی جلدی میں آپ کو موقع نہیں ملا کہ آپ اس کی مدد کریں. کیا اس میں کوئی دنیاوی فائدہ ہو رہا تھا آپ کو؟ اگر نہیں ہو رہا تھا تو آپ کو خوشی ہوئی, غم ہوا, یا آپ کو فرق نہیں پڑا؟ تو اس اعتبار سے میں اپنے آپ کو چیک کر سکتا ہوں کہ میں کیا دنیاوی زندگی سے راضی ہو رہا ہوں, میرے لیے کنسرن کی کیا چیز ہے. کیا میں اللہ سے ملاقات کی امید رکھتا ہوں؟ کیا میں نے دن میں کوئی ایسا عمل تو نہیں کیا جس سے مجھے یہ خوف نہیں آیا کہ مجھے اللہ تعالیٰ کو اس کا جواب دینا ہوگا؟ میں نے کسی سے پیسے لیے یہ کہہ کے کہ میں آپ کو انشاءاللہ دے دوں گا, اور میری دینے کی کوئی نیت نہیں تھی, تو کیا مجھے اللہ تعالیٰ سے ملاقات کی امید ہے؟ اگر مجھے اللہ تعالیٰ سے ملاقات کی امید ہے, جب انسان کسی سے ملنے جاتا ہے, کسی بڑی شخصیت سے, تو وہ کیسے ملنے جاتا ہے؟ تیار ہو کے ملنے جاتا ہے, ٹھیک ہے. اگر آپ سو رہے ہو, گہری نیند سو رہے ہو, علی بھائی آپ شادی شدہ نہیں ہے نا,
ضیاء بھائی آپ ہیں ماشاءاللہ، آپ کا یہ ایکسپیرینس رہا ہوگا. آپ ایک دن تھکے ہوئے آئے تھے اور آپ نے کہا بھائی آج بس نا عشاء کی نماز 9 بجے پڑھ کے کھانا بھی نہیں کھا رہا، میں سو گیا ہوں، ٹھیک ہے. اور آپ کو اٹھایا جاتا ہے 11 بجے جو ہے وہ آپ کے سسرال سے کچھ لوگ آ رہے ہیں. اب آپ ان سے ملنے جو ہے وہ ایسے ہی منہ اٹھا کے چلے جائیں گے یا آپ جائیں گے پہلے چینج کریں گے اور پھر ملنے جائیں گے؟ صحیح ہے. اور اگر فجر کا ٹائم آتا ہے اور میں اٹھتا ہوں اور میں ویسے ہی منہ اٹھا کے آنکھیں بند کر کے نماز پڑھ کے پھر سو جاتا ہوں، اب میں نماز میں کس سے ملاقات کرنے جا رہا تھا؟ اللہ سے. تو کیا اللہ کی ملاقات مجھے میٹر کرتی بھی ہے یا نہیں کرتی ہے؟ اگر مجھے میری صبح 3-4 بجے کی فلائٹ ہو تو میں کتنے بجے کا الارم رکھوں گا اور کتنے الارم رکھوں گا اور گھر میں سے کس کس کو بولوں گا کہ بھائی مجھے چیک کر لینا کہ میں اٹھا ہوا ہوں نہیں اٹھا ہوا ہوں. اور اگر میں فجر کے لیے اتنی ایفرٹس نہیں کر رہا تو کیا مجھے اللہ سے ملاقات کی خواہش ہے؟ نہیں ہے. کیا میرا دل ایک نماز کے بعد اس چیز پہ دکھتا ہے کہ یار نماز ختم ہو گئی اب دوسری نماز میں اتنی دیر لگے گی؟ تو یہ کیا ہے، میں عملی اپنے آپ سے کچھ پوچھوں اور اس میں اپنے آپ کو بہتر کیسے کروں؟ میں اپنے آپ کو پش کروں کہ فجر کے لیے میں تھوڑا سا جلدی اٹھوں گا. میں جب بھی نماز پڑھنا جاؤں گا، جب بھی نماز کا ٹائم ہوگا، جیسے ہی اذان کی آواز آئے گی میں کوشش کروں گا کہ میں سارے کام چھوڑ دوں اور میں اللہ تعالیٰ سے ملنے کے لیے اپنے آپ کو ریڈی کروں. اس میں کوشش کروں گا کہ میں ہر نماز سے پہلے نیا وضو کروں. میں کوشش کروں گا کہ میں نماز پڑھنے سے پہلے خوشبو لگا لوں. میں کوشش کروں گا میرے کپڑوں کو اگر میں جس حد تک صحیح کر سکتا ہوں گا میں صحیح کر لوں. میں اپنے موبائل کو جیب سے نکال کے کہاں رکھ دوں گا؟ گاڑی میں رکھ دوں گا، آفس میں رکھ دوں گا، بیڈ پہ رکھ دوں گا، کہیں پہ رکھ دوں گا تاکہ کیا ہو، نماز میں مجھے ڈسٹریکشن نہ ہو. ٹھیک ہے. اگر میں یہ سارے اسٹیپ کروں تو مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ میری اللہ تعالیٰ کو یہ خواہش دکھے گی کہ اللہ تعالیٰ میں آپ سے ملنا چاہ رہا ہوں. ٹھیک ہے. یہ تھوڑا بہت عملی پہلو ہو گیا. بے شک وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں اور عمل صالح کرتے ہیں. عمل صالح کا اپنی زندگی میں کہاں دیکھتا ہوں کہ میری زندگی میں کون سا عمل صالح ہے؟ کیا میں اپنی زندگی کے کوئی عمل صالح بڑھا سکتا ہوں؟ آپ کو لگتا ہے کہ یار مجھے لگ رہا ہے کہ میرے پاس ماشاءاللہ مجھے کوئی گفٹ ملا تھا، پیسے ملے تھے یا کوئی اور چیز ملی تھی جس کی مجھے اتنی ضرورت نہیں ہے. کیا میں یہ چیز اگر کسی اور کو دے دوں، کسی اور کے استعمال میں آ جائے تو کیا اس کو اگر زیادہ فائدہ ہو جائے گا تو کیا میرے لیے یہ عمل صالح ممکن ہے؟ کیا میں چاہتا ہوں کہ میں اللہ تعالیٰ کی اس آیت میں شامل ہوں کہ میں ایمان لایا ہوں اور میں اپنے اعمال صالحہ بڑھاؤں تاکہ اللہ تعالیٰ جو ہے مجھے ہدایت بھی دے اور میرے لیے جنت بھی تیار کرے؟ اب عمل صالح ایک جنرل، ایک براڈ کیٹیگری ہے. میں اپنی زندگی میں کہاں پہ دیکھ رہا ہوں کہ میں کن عمل صالح میں پیچھے رہ رہا ہوں. اپرچونٹی ملنے کے باوجود جو ہے میں اس کو پورا نہیں کر پا رہا. میں کلاس میں جا رہا ہوں لیکن کلاس میں جانے کے باوجود میں پڑھائی پہ فوکس نہیں کر پا رہا. میرے پاس اگر مال ہے بھی لیکن اس مال کے باوجود میں کسی اور کی ہیلپ نہیں کر پا رہا. میرے پاس ایکسس وقت ہے، زائد وقت ہے. میں جانتا ہوں کچھ لوگوں کو میں وہ وقت دوں گا تو میں ان کی مدد کر سکتا ہوں لیکن میں مدد نہیں کر پا رہا. میں جانتا ہوں کہ میرے گھر میں کوئی شخص پریشان ہے اور اس سے میں اگر تھوڑا سا مسکرا کے تھوڑا سا پیار سے بات کروں گا ہو سکتا ہے اس کا مسئلہ اگر حل نہ بھی ہو کم از کم اس کا دل تھوڑا سا ہلکا ہو. کیا میں یہ عمل صالح کر سکتا ہوں؟ کر سکتا ہوں. میں کوشش کروں کہ میں کروں. آپ کچھ کہیں. میں ریمائنڈر لگا سکتا ہوں روز اپنے آپ کو دن میں 3-3 4-4 گھنٹے بعد کہ بھائی کوئی عمل صالح ڈھونڈ کے 2 منٹ کے لیے عمل صالح کر لو. ضروری نہیں کسی اور کے ساتھ ہو، کوئی کلمہ کہہ دو، کوئی ذکر کر لو. آپ گھر میں داخل ہونے سے پہلے جو اسٹیکر وغیرہ لگا دیتے ہیں کہ یاد آ جائے آپ کو کہ یہاں پہ یہ دعا پڑھنی ہے، یہ بھی عمل صالح ہے. میری زندگی سے کون سا تعلق ہے؟ ٹھیک ہے. یہ آپ نے اینالائز کرنا ہے کہ میں اپنی زندگی میں عمل صالح کس طرح لا سکتا ہوں یا ایمان کیسے بڑھا سکتا ہوں. ایمان کیسے بڑھا سکتے ہیں جی؟ ایمان بڑھانے کا کیا طریقہ ہے؟ اللہ کا ذکر کر کے بھی ایمان بڑھا سکتے ہیں اور قرآن پڑھ کے بھی اللہ کا ذکر اور قرآن سمجھ کے اللہ اپنا ایمان بڑھا سکتے ہیں اور نیک لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے ایمان بڑھا سکتے ہیں. مجھے ایمان بڑھانا ہے، میں تھوڑا سا کسی حبیب بھائی کے ساتھ بیٹھ جاؤں. ٹھیک ہے. تو میں چیک کروں نا میرے پاس کیا اپرچونیٹیز ہیں کہ میں اپنا ایمان بڑھا سکتا ہوں. ٹھیک ہے. میں نے ارادہ کیا ہوا تھا کہ وہ دوستوں کے ساتھ جا کے میں نے ڈھابے پہ بیٹھنا ہے، ان کو چھوڑ دیتا ہوں. مسجد میں کوئی درس ہو رہا ہے، کوئی پروگرام چل رہا ہے، میں وہاں جا کے بیٹھ جاتا ہوں. ہو سکتا ہے ایمان بڑھ جائے انشاءاللہ. تو یہ عملی پہلو ہے. عمل میں اس آیت کو میں کس طرح کسی حد تک اس پہ اپلائی کر کے اس سے جو فائدہ حاصل ہونا ہے وہ میں لے سکتا ہوں. آپ کا کوئی سوال تھا سر؟ راستے میں جا رہے ہیں ٹائر پنکچر ہو گیا. کیا ہے جو پیسے لگے وہ ضائع کیسے ہیں؟ صحیح ہے. لیکن آپ کے خیال میں اللہ تعالیٰ نے وہ شخص جو کہ پنکچر صحیح کرنے کا کاروبار کھول کے بیٹھا ہوا ہے، اللہ اس کے گھر کا رازق نہیں ہے کیا؟ پھر یار آپ کو اگر کنسرن ہے کہ اس کی جیب میں حرام جا رہا ہے، ٹھیک ہے، تو آپ اس کو ویسے تحفتاً دے دو. اگر آپ کو اتنا کنسرن ہے کہ یار اس کی جیب میں حرام جا رہا ہے، آپ اس کو بولو بھائی تو کچھ نہ کر، میری طرف سے یہ تحفہ رکھ لے. ہاں ہاں بولو زکات کے پیسے میرے بچ گئے تھے، آپ مل گئے بھائی یہ زکات کے پیسے رکھ لو. ٹرائی کر لو یار، ورنہ اپنی نیت صحیح کر لو. اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دینا. ہو سکتی ہے اس کی کوئی مجبوری ہو، اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت دے دینا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسانی پیدا کر دینا. یہ آپ کر لیں اس کے لیے، یہ بھی فی الحال بہت ہے انشاءاللہ. اور ورنہ آپ کہہ دیں اللہ تعالیٰ میری اگر میرا کوئی گناہ تھا تو وہ
اس سے جو ہے نکلوا لینا آخر میں. اب آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کا موڈ کیسا ہے, آپ کو کتنی بار پولیس نے روکا ہے, وہ پولیس والا کیسا ہے, اس نے کیا کہا ہے آپ کو. نہیں راشی المرتجی, اگر آپ کے پاس دیکھیں اگر آپ نے کوئی غلطی کی ہے, اگر آپ نے کوئی غلطی کی ہے, ایسا ہوتا نہیں ہے 99% آف دا ٹائم جو ہے نا وہ کوئی نہ کوئی غلطی ہو رہی ہوتی ہے. مثال کے طور پہ آپ کا لائسنس رینیو نہیں ہے, آپ کے پاس اپنی گاڑی کے ڈاکیومنٹس نہیں ہیں, آپ کے پاس ہیلمٹ نہیں پہنا ہوا آپ نے, یہ سب آپ کا سب بالکل صحیح تھا, ہیلمٹ بھی تھا. اچھا نہیں راستے آتے جاتے میں کوئی ایسا کام نہیں کیا, نہیں پورے گھر سے نکل کے پورے راستے میں کوئی غلط کام نہیں ہوا, کوئی سگنل نہیں توڑا. واہ ماشاء اللہ, اللہ تعالیٰ آپ کے جیسے اور لوگوں کو بڑھا. پیسے گئے نا. کیا بائک آپ نے لی؟ ہاں تو کسی اور کے نام پہ بائک کیوں چلا رہے ہو؟ نہیں تو آپ وہ ڈاکیومنٹ لے کے آؤ گے. ہاں اور بھائی کی طرف سے آپ کو اپروول لیٹر چاہیے ہوگا, آپ کو بھائی کی طرف سے ایک لیٹر چاہیے ہوگا کہ یہ میرا بھائی ہے, کہ وہ آپ کو ڈاکیومنٹ آپ بے فارم لے کے گھومو گے یہ بھائی میرا ہے, بھائی آپ اس میں رکھے ہیں, یہ تو ریکوائرمنٹ ہے. اب کوئی بندہ چوری کرتا ہے وہ کہے گا کہ یار یہ میرے بھائی کی بائک ہے, پولیس والا کس طرح چیک کرے گا؟ آپ یہ سوچو نا, میں آپ کی بائک لے کے چلا جاؤں, میں کہوں میرا بھائی ہے, سارے تمہارے بھائی ہیں, ان کو بھی تو ایک طریقہ, وہ الگ بات ہے, لیکن یہ پروسیس جو ہے وہ کسی وجہ سے ہے نا, کہ بھائی چیک کیسے کریں کہ اس شخص کے پاس جو بائک ہے وہ اسی کی ہے یا نہیں ہے, یا اس کے کسی جاننے والے کی. ابو کیا, ابو کا شناختی کارڈ کی کاپی ساتھ رکھ لو, بھائی کے شناختی کارڈ کی کاپی ساتھ رکھ لو, بھائی ہم دونوں بھائی ہیں, ایک ہمارا محلہ ہے, ایک گھر کا ایڈریس ہے. کہیں نہ کہیں بھائی میں آپ کو بتا رہا ہوں نا, بہت ایسے ریئر کیسز ہوتے ہیں جہاں پہ سارے معاملات صحیح ہوں, کچھ نہ کچھ ایسا معاملہ آتا ہے اور ان کے سوالات ایک سیکوینس سے شروع ہوتے ہیں, وہ دیکھ لیتے ہیں اس نے یہ ساری چیزیں کی ہیں, تو وہاں کے پکڑتے ہیں جہاں کو پتا ہوتا ہے کہ یہ جو ہے نا, جیسے آپ گاڑیوں میں دیکھیں گے اکثر تھرڈ پارٹی انشورنس کا آپ سے پوچھیں گے, تھرڈ پارٹی انشورنس ہے آپ کے پاس, آپ نے بائک کی کرائی ہے, پتا کی ہے کہ ہوتی ہے نہیں ہوتی ہے, ایویں ہی بس تھرڈ پارٹی انشورنس پتہ ہوتی کیا ہے, آپ جا رہے ہیں, آپ خدا نہ خاصہ آپ کی بائک کسی اور کو ہٹ کر جاتی ہے, کچھ ہو جاتا ہے, روڈ کی کوئی چیز خراب کر دیتی ہے, اس کے پیسے کون بھرے گا؟ اس کے پیسے انشورنس والے بھریں گے. اب وہ انشورنس والے کے پاس پیسے کہاں سے آئیں گے؟ وہ آپ نے بھرے ہوں گے تو وہ دیں گے. تو وہ کہتے ہیں ہر بندہ دے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ انشورنس کرائیں نہ کرائیں, یہ الگ معاملہ ہے, لیکن آپ کو بتا رہا ہوں کہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم نے کچھ نہ کچھ رولز وائلیٹ کیے ہوئے ہوتے ہیں. اور ویسے بھی آپ اس حدیث کو یاد کر لینا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کہ مومن کو کوئی بھی مصیبت آتی ہے تو کیا ہو رہا ہوتا ہے, اس کے گناہ جھڑ رہے ہوتے ہیں. کوئی کانٹا بھی چپتا ہے تو اس کے ذریعے بھی آپ کے گناہ جھڑ رہے ہیں. آپ کو خوشی ہونی چاہیے الحمدللہ میرے گناہ کم ہو رہے ہیں. اب یہ سوچ کی بات ہے, اگر آپ کو یہ سوچ آتی ہے تو ٹھیک ہے, ورنہ گالی آتی ہے تو آپ گالی نہ دیں اس کو. چالان کٹوانا چاہیے, آپ اس کو بولیں وہ کالے والے تھے, کالے پولیس والے تھے یار, وہ تو پھر بائک میں نہ گھومے نا. آپ اس کو بولیں بھائی آپ مجھے تھانے لے چلو, کچھ نہیں, آپ بولے بھائی مجھے تھانے لے چلو, میری اب یہ بات ہے نا, اب آپ کی مجبوری ہے نا, اب آپ کی مجبوریوں میں آپ کو جو بیسٹ سولوشن ملے اللہ تعالیٰ کو آپ کہتے ہیں نا اللہ تعالیٰ میرے پاس. اچھا جی, یہ آیت نمبر 17 ہے, فمن اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا. اس کا کیا معنی ہے جی؟ کون ہوگا زیادہ ظالم, ممن افترا, افترا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جھوٹ باندھنا, علی اللہ کذبا, اللہ پر جھوٹ باندھا, یا پھر افترا کا مطلب دونوں, اس میں جھوٹ باندھنے کا مطلب بھی ہوتا ہے, باندھنے کا مطلب بھی ہوتا ہے, پھر کذبا تاکید کے لیے آ جائے گا کہ جھوٹ باندھا. او کذب بآیاتی, کذبا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جھٹلانا, اس نے جھٹلایا کس کو؟ بآیاتی, اس کی آیات کو. انہ لا یفلح المجرمون, فلاح نہیں پاتے کون؟ مجرمین فلاح نہیں پاتے. فلاح نہیں پانے کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ کامیاب نہیں ہوتے. بارک اللہ فیک. بالکل سر, بالکل یہ بات. اچھا اب اس آیت میں سے کوئی عملی پہلو بتائیں. جھوٹ نہیں بولنا چاہیے, بالکل صحیح بات ہے. اگر میں دیکھوں اپنی لائف میں کہیں میں جھوٹ بول رہا ہوں, اور جھوٹ میں ایک جھوٹ ہے جو دنیاوی اعتبار سے, اور اس سے زیادہ بڑا جھوٹ کون سا ہے؟ جو کوئی جو دین کے اعتبار سے جھوٹ ہو. کہیں میں کہیں, ٹھیک ہے ٹھیک ہے, میں کسی چیز پہ عمل کر رہا ہوں, ایسا عمل جس کی میں نسبت کس کی طرف کر رہا ہوں؟ دین کی طرف کر رہا ہوں. ٹھیک ہے, دین کی طرف کا کیا مطلب ہے کہ مجھے اس عمل سے کس چیز کی امید ہے؟ ثواب کی امید ہے. تو کیا یہ عمل ایسا ہے جس کی تعلیم کس نے دی ہے؟ اللہ یا اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے یا نہیں دی ہے؟ اگر نہیں دی ہے اور میں اس پہ عمل کر رہا ہوں کہ مجھے اس کا ثواب ملے گا, تو میں کہیں اللہ پہ جھوٹ تو نہیں باندھ رہا؟ اللہ تعالیٰ قرآن میں کیا کہتے ہیں کہ لا تقولوا بألسنتکم, کہ یہ ھذا حلال و ھذا حرام, کہ یہ جو حلال و حرام تم کہتے ہو کہ یہ معاملہ حلال ہے یہ معاملہ حرام ہے, آپ ویسے کہیں مجھے اچھا نہیں لگتا مجھے اچھا لگتا ہے ایک الگ بات ہے, لیکن جب آپ نے کہا کہ حلال و حرام ہے, اس کا مطلب آپ نسبت کس کی طرف کر رہے ہیں؟ اللہ کی طرف کر رہے ہیں. ایک چیز حلال نہیں تھی اور میں نے کہہ دیا کہ حلال ہے, یا ایک چیز حرام نہیں تھی اور میں نے کہہ دیا کہ حرام ہے, تو اس کا مطلب کیا ہے؟ میں ایک دعوت میں گیا, وہاں پہ بغیر آواز کے یعنی بغیر کلمات کے ہلکا پھلکا میوزک چل رہا تھا,
ٹھیک ہے. اب میرے کسی جاننے والے نے کہا ہم کام کرتے ہیں یہاں سے چلتے ہیں, میوزک چل رہا ہے. میں نے بولا یار اتنا چلتا ہے. اب یہ اتنا چلتا ہے کا مطلب کیا تھا؟ جی اتنا چلتا ہے کا مطلب کیا تھا کہ آپ نے اس کو کیا کہا کہ پریشان مت ہو, اتنا چلتا ہے, میری اللہ تعالیٰ سے کوئی سیٹنگ ہے کہ اتنے والے کو میں معاف کروا دوں گا. یہ کیا بات ہے؟ ابھی حال میں ایک کلپ آئی تھی کہ یہ پاکستانی جو ہے گورنمنٹ جو ہے وہ IMF کے پاس کیوں جا رہی ہے, یہ کدھر چلی جائے؟ یہ جو دربار والے جو بابا جی ہیں ان کے پاس چلی جائے, اور وہاں سے تو زیادہ فیض ملے گا. اب یہ بات کیسی ہے؟ کیا یہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کی بات بتائی ہے؟ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی یہود سے مدد مانگی تھی؟ نہیں مانگی تھی. مانگی تھی. کب مانگی تھی؟ صلح حدیبیہ. طائف کا مدینہ کا جو میثاق ہوا تھا, یہود سے ایگریمنٹ ہوا تھا نا. کیا ایگریمنٹ ہوا تھا کہ اگر مدینہ پہ کوئی اٹیک کرے گا تو دفاع کون کرے گا؟ ہم مل کے کریں گے. جی ہمارے خلاف آپ کھڑے نہیں ہوں گے اور مدینہ کا دفاع مل کے کریں گے. اسی لیے بعد میں جب انہوں نے اٹیک کیا تھا اور ان لوگوں نے جو پھر غداری کی تھی, تو مطلب یہ کہ یہود خندق کے موقع پہ, جی خندق کے موقع پہ جس سائڈ سے وہ تھے وہاں سے پھر غداری پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے خلاف بھیجا تھا کہ تو اچھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک جو یعنی ایک دینی اعتبار سے والد ابراہیم علیہ السلام, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیوں نہیں کہا کہ چھوڑو یہود کو, ہمیں کام کرتے ہیں ابراہیم علیہ السلام سے کہتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام اپنے مکہ مدینہ کی جو حفاظت کروا لیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ایسا نہیں کیا تھا. تو اگر ہمارے یہاں ایسی بات ہم کر رہے ہیں تو ہمیں اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے نا کہ کہیں ہم یہ اللہ پہ جھوٹ تو نہیں گڑ رہے. لوگ کہتے ہیں کہ آپ اللہ تک ڈائریکٹ نہیں پہنچ سکتے, پہلے آپ کو ان والے کو خوش کرنا پڑے گا. تو یہ کہیں اللہ پہ جھوٹ تو نہیں آ رہا؟ اللہ تو کہتا ہے کہ مجھ سے مانگو میں جواب دوں گا, میرے قریب آؤ میں تمہارے قریب آؤں گا. یہی بات ہے نا. تو اگر میں کسی کو ایسی بات کر رہا ہوں کہ بھائی آپ اللہ تعالیٰ سے ابھی کیسے ڈائریکٹ مانگ سکتے ہیں, آپ پہلے تو آپ کو ان والے بابا کو خوش کرنا ہوگا, پھر وہ آپ کی جو ہے وہ پرچی آگے بھجوائیں گے, تو کہیں میں اللہ تعالیٰ پہ جھوٹ تو نہیں باندھ رہا. کذب بآیاتی, کہیں میں اللہ تعالیٰ کی آیات کی تکذیب تو نہیں کر رہا. آیات کی تکذیب کیسے ہوتی ہے؟ جھٹلانے کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ کہیں آیات کا مفہوم میں اپنی مرضی سے تو نہیں نکال رہا. دوسرا یہ کہ فیملی میں شادی ہو رہی ہے اور جس کی شادی ہو رہی ہے یعنی دلہا یا دلہن دونوں میں سے ایک آ کے کہتے ہیں کہ امی ابو میری خواہش ہے کہ ہم اس شادی کو جو ہے وہ دینی اعتبار سے تھوڑا سا لے کے چلیں اور ہم اس میں یہ چیزیں نہ کریں. اور اگر ہم جواب دیں کہ نہیں ہمارے یہاں تو ایسا ہی ہوتا ہے, تو اب میں کیا کر رہا ہوں پریکٹیکلی؟ میں کیا کر رہا ہوں؟ میں آیات کی مخالفت کر رہا ہوں, حکم کی مخالفت کر رہا ہوں, اور وہ مجھے دینی اعتبار سے کہہ رہے ہیں اور میں مخالفت کر رہا ہوں. تو میں چیک کروں کہیں میں اس طرح کی کسی بات کو جھٹلا تو نہیں رہا. ہم مجرم کس کو کنسیڈر کرتے ہیں؟ جس نے کس طرح کا جرم کیا ہو. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں لا یفلح المجرمون, مجرمین جو ہیں وہ کامیاب نہیں ہوتے. یہاں پہ مجرم سے مراد کون سی والی مجرم ہے؟ جن کا جرم کس کے خلاف ہے؟ اللہ کے خلاف ہے. ہمارے نزدیک زیادہ بڑا مجرم کون ہے؟ جو اللہ کے خلاف مجرم ہے یا جو ہمارے خلاف مجرم ہے؟ جو ہمارے خلاف مجرم ہے. میرے خلاف اس نے کچھ کہا ہے یا کیا ہے تو میں تو زندگی بھر معاف نہیں کروں گا. ہاں اللہ کے خلاف کیا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, چلتا ہے تھوڑا بہت, اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے. ٹھیک ہے, وہ نماز نہیں پڑھتا تو کیا ہوا, مجھے میرے پیسے تو ٹائم پہ دے رہا ہے نا. تو ہمارے نزدیک کیا فلاح کا کانسیپٹ, کیا جرم کا کانسیپٹ وہی ہے جو کہ اللہ جس کی ہمیں تعلیم دے رہا ہے, جس کے بارے میں اللہ ہمیں بتا رہا ہے کہ اس کو پرائرٹی بنا لو. یہ جو لوگ LGBT بل پاس ہوا اس کے ہم کیا کر سکتے ہیں, کوئی ظاہر سی بات ہے ہم پر رسپانسبلٹی ہے. واللہ اعلم, مجھے اس کی حقیقت نہیں پتا کہ کیا بل پاس ہوا ہے. یہ بات ہے کہ ہم کم از کم یہ کر سکتے ہیں کہ ہماری جو آنے والی نسلیں ہیں یا ہمارے گھر میں جو لوگ ہیں ان کے حوالے سے ہم بالکل واضح ہوں. کس طرح واضح ہوں کہ ہم ان کو ان معاملات کی صحیح تعلیم دیں. یہ معاملات جتنے پھیل رہے ہیں, جتنے بڑھ رہے ہیں, اور اگر ہم اس کی طرف ایک بلائنڈ آئے رکھیں گے نا, بلائنڈ آئے کا کیا مطلب ہے کہ اگر آپ کے گھر میں 2-3 سال کا بچہ ہے اور آپ کو یہ زیادہ آسان لگتا ہے کہ آپ اس کو اسکرین دے دیں تاکہ آپ کو اس کو اٹینشن نہ دینی پڑے, اور آپ اس کی اسکرین پہ یہ کنٹرول نہیں رکھ سکتے, کتنی عمر سے؟ 2-3 سال کی عمر سے بھی جو ہے یہ معاملات ذہن میں بیٹھنے لگتے ہیں, یہ چیزیں جو ہیں ذہن میں بیٹھنے لگتی ہیں. ٹھیک ہے, تو اگر میں کم از کم اگر یہ کر سکتا ہوں کہ میں اپنے گھر والوں کو ان چیزوں سے بچا کے رکھوں, اور جب موقع صحیح ہو کہ میں ان کو اس معاملے میں اویئر کر سکوں, ان کو میں صحیح دینی تعلیمات اس اعتبار سے بتا سکوں, اور جو شرعی احکامات اس پر لاگو ہوتے ہیں وہ مجھے پتا ہو, تو یہ بھی جو ہے آج کے زمانے میں بہت اہم بات ہے. کیونکہ مسلمانوں میں ہی ایسے لوگ آ رہے ہیں جو کہ ان معاملات کو کیا سمجھتے ہیں, جو ان معاملات کو صحیح سمجھتے ہیں. وہ کہتے ہیں اس میں حرج کیا ہے, جب 2 لوگ آپس میں راضی ہیں تو آپ کو کیا ایشو ہے, دین کو کیا ایشو ہے. تو اس اعتبار سے ہم کلیئر ہوں کم از کم کہ کیا ایشوز ہیں, کیا وجوہات ہیں. اگر ہم اتنا بھی کر سکتے ہیں تو یہ بھی بہت ہے. ٹھیک ہے جی, تو اس اعتبار سے جو آج ہم نے کچھ جس پیٹرن پہ ڈسکس کیا ہے کہ آیات الحمدللہ اتنی آپ لوگوں کے لیے آسان ہے کہ آپ اس کا معنی مفہوم بیان کر سکتے ہیں, اس کے عملی پہلو آپ ڈرائیو آؤٹ کر سکتے ہیں, اور اس کا کچھ گرامیٹیکل انالیسز آپ کر سکتے ہیں. گرامیٹیکل انالیسز مثال کے طور پہ یہاں پہ لکھا ہوا ہے کذبن.
کذبن معرفہ ہے یا نکرہ ہے؟ نکرہ ہے، کیسے پتا؟ تنوین لگی ہوئی ہے تو نکرہ ہو گیا. مذکر ہے یا مؤنث ہے؟ مذکر ہے، کیسے پتا چلا؟ مؤنث کی علامت نہیں ہے. بارک اللہ فیک. واحد ہے یا تثنیہ ہے جمع ہے؟ واحد ہے، کیسے پتا چلا؟ جمع کی علامت نہیں ہے. اچھا اعراب رفع ہے، نصب ہے یا جر ہے؟ نصب ہے، کیسے پتا چلا؟ آخر میں جو یہ فتحہ آ رہا ہے یا زبر آ رہا ہے اس کی وجہ سے پتا چلا. تو آپ نے ایک ورڈ کا انڈیویجول انالیسس بھی بتا دیا کہ یہ رفع نصب جر. اعراب کیسا ہے؟ جنس سے مذکر یا مؤنث ہے، عدد میں واحد تثنیہ ہے جمع ہے، وسعت کے اعتبار سے معرفہ ہے نکرہ ہے. یہ بھی ہو گیا. آپ ماشاءاللہ صفت موصوف بھی پہچان سکتے ہیں. صفت موصوف پہچان سکتے ہیں نہیں پہچان سکتے؟ نہیں یہ انا ہم نے نہیں پڑھا ہے تو اس طرح کا سوال نہیں کروں گا میں. ویسے انا نہیں، یہ اس شخص کے بارے میں بات ہو رہی ہے. یہ من جو چل رہا ہے نا، وہ جو زیادہ ظالم ہے، بے شک وہ فلاح نہیں پائے گا. یعنی بے شک وہ جو کہ ان تمام صفات کا حامل ہے نہیں فلاح پائیں گے مجرمین. اصل میں اس کو ویسے ہو کو اس طرح اگر سینٹینس کے شروع میں آتی ہے نا تو اس کا ایک اور نام بھی ہوتا ہے، اس کو ضمیر شان کہا جاتا ہے کہ معاملہ یہ ہے، بے شک معاملہ یہ ہے کہ نہیں فلاح پائیں گے مجرمین. تو نہیں وہ تو اللہ کی طرف ہے نا، آیات ہی اللہ کی آیات کی تکذیب کی. ہی جو ہے یہ ضمیر ہے اللہ کی طرف، جس نے باندھا اللہ پر جھوٹ اور جس نے جھٹلایا اللہ کی آیات کو. نہیں یہ ضمیر شان یا ضمیر قصہ جو ہے وہ شروع میں آتی ہے، یعنی سینٹینس کے شروع میں آتی ہے. یہاں پہ تو یہ حرف جر کے بعد آ رہی ہے نا، اس طرح نہیں آتی. بے شک وہ آپ کر لیں کوئی مسئلہ نہیں ہے. دیکھیں شروع میں نا کبھی کبھی کوئی چیزیں غلط بھی سکھائی جاتی ہیں، کیونکہ اگر صحیح چیز کی طرف جانے لگیں گے تو وہ کمپلیکیشن زیادہ ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے، تو اس اعتبار سے شروع میں یہ صحیح ہے کہ بے شک وہ نہیں فلاح پائیں گے مجرمین، چلے گا. ٹھیک ہے اچھا جی ٹھیک ہے. تو امید ہے کہ انشاءاللہ بات واضح ہے، کلیئر ہے، کوئی مسئلے کی بات نہیں ہے. اگر آپ لوگوں کا کوئی اور سوال ہے تو بتا دیں اس اعتبار سے. ادروائز انشاءاللہ پھر آپ سے ایگزامس کے بعد اگلے سیمسٹر میں ملاقات ہوگی. واللہ اعلم. تھرسڈے کو انویجیلیٹر تو یار سارے کام میں کروں، مجھے کیا پتا کون ہے، مجھے کیا پتا کون ہے. وہ سرپرائز ہے تمہارے، آپ کو کرنی انویجیلیشن. پروبیبلی تھرسڈے والی کلاس ہے وہ آپ کی شیخ تہا لے لیں گے پروبیبلی. اگر وہ نہیں لیں گے تو پھر چھٹی کر لیجیے گا آپ لوگ، بول کے گئے کہ انشاءاللہ زبردست. ٹھیک ہے جناب، اوکے جی. اچھا الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے توفیق دی کہ ہم اس کلاس میں کچھ سیکھ سکے، کچھ پڑھ سکے. اگر اس دوران مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہو بھائی، کوئی بات میری کسی کو بری لگی ہو، مجھ سے کوئی غلطی ہو تو برائے مہربانی معاف کر دیجیے گا. میری نیت کسی کو کچھ برا کہنے کی، کسی کا دل دکھانے کی نہیں تھی. خاص کر وہ کہاں گئے عبداللہ بھائی، چلیں. ہو جاتا ہے کلاس کے بیچ میں کبھی نہ کبھی کسی نہ کسی کو ہو سکتا ہے کوئی چیز بری لگی ہو، کوئی ایسا معاملہ ہوا ہو تو معاف کر دیجیے گا. ہو سکے اللہ تعالیٰ آپ سب کے علم میں جو ہے وہ اضافہ فرمائے، آپ سب کو استقامت عطا کرے. جی آپ آن لائن کچھ ستتی ایام آپ نے مضاف الیہ اور مضاف بتایا، لیکن ستتی ایام کی نسبت میں کے نہیں آ رہا، تو مطلب کس طرح سے مضاف الیہ؟ صحیح. یہ اصل میں جو کاؤنٹنگ والی چیز ہے نا، یہ ستہ جو ہے وہ نمبر ہے، تو کاؤنٹنگ میں یہ 3 to 10 کے جو نمبرز ہوتے ہیں اس میں جو ہے وہ ریلیشن شپ مضاف الیہ کے اعتبار سے آتا ہے. اب اس میں ضروری نہیں ہے کا کی کے آئے، لیکن یہ گرامیٹیکلی جو ہے وہ مضاف الیہ کی طرح ہی استعمال ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ 3 to 10 تک کی جو کاؤنٹنگ ہوتی ہے اس میں اس طرح اکثر ایسے استعمال ہوتا ہے. امید ہے کہ بات واضح ہوگی. اوکے جناب، جزاکم اللہ خیر. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی مجھے آواز نہیں آ رہی، مطلب صرف آواز آ رہی ہے، سمجھ کچھ نہیں آ رہا. شفاءن، شفاءن یہ واحد ہے، اس کی جمع اس کی واحد، اگر اس کی واحد شفا، یہی ورڈ جمع کے لیے بھی استعمال ہو سکتا ہے. پھر میں نے جمع کو رونگ کر دیا ہے اور مارکس کتنے کاٹے ہیں؟ اچھا میں نے مارکس نہیں کاٹے، اس کو غلط مارک کر دیا. اس کانٹیکس میں اس آیت میں جو ہے وہ شفا ان ریفر کس کو کر رہی ہے؟ فیہ شفا، اس میں شفا ہے جی. اس میں موعظۃ من ربکم قد جاءتکم موعظۃ من ربکم آ گیا ہے تمہارے پاس، موعظہ واحد ہے. پھر شفا جو ہے اگر آپ اس کو کہتے ہیں کہ چلے مانوی طور پہ اگر یہ جمع کا بھی ہو جائے، لیکن یہاں پہ ورڈ کے اعتبار سے اس کو واحد کا ہی لیں گے، کیونکہ موعظہ بھی واحد ہے، رحمتن بھی واحد ہے، ہدن بھی واحد ہے. اور شفا کی جمع کیا آتی ہے؟ اشفیا. اشفیا ہوتی نہیں ہوتی ہے؟ شفا ان نہیں، یہ اشفیا آتی ہے جی. شفا ان کی جمع اشفیا ہوتی ہے، اشفیاتن. ٹھیک ہے جی. آن لائن والوں کو نصیحت، آن لائن والوں کو یہ نصیحت ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو استقامت عطا کرے. آن لائن کا معاملہ آسان نہیں ہوتا، تو آپ نے کوشش کرنی ہے کہ
اپنے آپ کو موٹیویٹڈ رکھیں. اگر کوئی ساتھی مل سکیں جو کہ آپ کو کبھی آپ کے جو مشکل ڈیز ہوں اس میں آپ کو موٹیویٹ کر سکیں تو بالکل ان کے ساتھ رہیں. اگر کبھی ایسا محسوس ہو رہا ہو کہ پڑھائی میں دل نہیں ہو رہا یا چیلنجز آ رہے ہیں تو اپنے سپورٹ سرکل کو بڑھائیں جو کہ آپ کو موٹیویٹ بھی کر سکیں, آپ کو یاد دہانی بھی کرا سکیں انشاءاللہ. تو یہ کچھ چیزیں آپ لوگوں کے لیے ضروری ہوتی ہیں. اور اس کے علاوہ کلاسز کو جو ہے وہ کوشش کریں کہ ڈسٹریکشن سے ہٹ کے جو ہے وہ اٹینڈ کریں, اور اگر کسی دن کلاس مس ہو جائے تو کوشش کریں کہ اسی دن یا اس کے نیکسٹ ڈے ہی اس کی ریکارڈنگ کو فوراً ایکسیس کرنے کی کوشش کریں. جتنا زیادہ آپ کا ڈیلے آتا رہے گا اتنی جو ہے وہ مشکلات بڑھتی رہیں گی. گھر والے ساتھ نہ دیں تو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں, اور جس حد تک ممکن ہو گھر والوں کو قائل کرنے کی کوشش کریں. نہ ہو تو ان کے حقوق جو آپ ادا کر رہے ہیں اس کو اور زیادہ بہتر طریقے سے ادا کرنے کی کوشش کریں. چھپ کے کلاس لے سکتے ہیں اگر آپ دین کا فرضی علم حاصل کریں, نہیں جو آپ کے اوپر فرض ہے اگر آپ وہ حاصل کر رہے ہیں اور اس کو حاصل کرنے کے لیے آپ کے پاس کوئی اور اپرچونیٹی نہیں ہے تو پھر آپ بالکل حاصل کریں. اگر فرقہ وارانہ اختلاف کی وجہ سے بھی ہو رہا ہے تب بھی اگر یہ علم حاصل کرنا آپ پر فرض ہے, اور جی یہ جو بنیادی لیول پہ آپ ہیں یہ بالکل فرض علوم میں سے, اس میں سے کوئی آپ کو بات ایسی نہیں بتائی جا رہی جو کہ لازمی نہ ہو ایک مسلمان کے لیے جانا. آپ عقائد پڑھ رہے ہیں, بنیادی عقائد ہیں, آپ جو حدیث معاملات پڑھ رہے ہیں طہارت کے حوالے سے, صلاۃ کے حوالے سے, وہ بھی روزمرہ کے معاملات میں سے ہیں. اگر عربی یا اس طرح کی کلاسز اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ چھوڑ دیں کیونکہ وہ اتنی لازمی نہیں ہے جس کو ہم فرض عین کہہ سکیں, تو فرض عین والی چیزیں جو ہیں وہ مخالفت کے باوجود آپ پہ حاصل کرنا جو ہے وہ لازم ہے. جیسے کہ ابراہیم علیہ السلام کا معاملہ ہے کہ ان کے والد نے بھی ان کے جو ہے اختلاف کیا تھا, سلمان فارسی کا کیس بھی ہے کہ ان کے والد نے بھی ان سے اختلاف کیا تھا. تو جو فرض علم ہے اس کے لیے جو ہے اس معاملے میں آپ کو اجازت ہے کہ آپ چھپ کے کلاس لیں. اور ویسے بھی یعنی ڈیپینڈ کرتا ہے گھر والے کون ہیں, اور ایسے معاملات میں جو ہے نا وہ ضروری نہیں ہوتا کہ اتباع کی جائے اگر کوئی نیکی کے کام سے روک رہا ہے. ٹھیک ہے, جزاکم اللہ خیر, السلام علیکم و رحمۃ اللہ.